بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں اس دنیا میں محض امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے۔ بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا ہے۔ قرآن میں بار بار اس بات کو واضح کر دیا کہ بدلہ یہاں نہیں ملے گا، بدلہ آخرت ہی میں ملے گا۔ اچھائی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ طے ہے اللہ کے علم میں اور تیار ہے اللہ کے خزانوں میں۔ بس اس دن کا انتظار ہے جس دن کو بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ ذالک یوم التغابن، یوم الحساب، یوم الدین، جس دن کو کہا گیا ہے اسی کو یوم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ آخرہ اولا کے بعد ہے، عاجلہ کے بعد ہے۔ جو پہلے ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، اس کو عاجلہ کہتے ہیں، اور جو دور ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، اس کو آخرہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا چونکہ ابھی نقد اپنے سامنے ہے، اسی میں ہم جی رہے ہیں، اس لیے ہمارے حق میں یہ عاجلہ ہے، اور آخرت وہ بعد میں آنے والی ہے، اس عالم کے بعد آنے والی ہے، اس لیے اس کا نام آخرہ ہے۔ اور اس کو معاش بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دنیاوی زندگی کے گزارنے کی یہ جگہ ہے، اور آخرت کو معاد بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں آنے والوں کے لوٹنے اور واپس ہونے کی وہ جگہ ہے، اس لیے یہ معاش ہے اور وہ معاد ہے۔ اس دنیا کو دنیا بھی کہتے ہیں۔ دنیا کے معنی لغت کے اعتبار سے جو قریب ہے، جو قریب ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اس لیے چونکہ یہ قریب ہے ہم سے اس وقت میں، اس لیے اس کا نام دنیا بھی ہے۔ لیکن یہ دنیا ہو یا معاش ہو، جو بھی ہو، ہے عمل کی جگہ اور بدلے کی یہ جگہ نہیں۔ یہاں بدلے کا انتظار کرنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں، اس لیے کہ کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں مانتا کہ جہاں امتحان دے رہا ہو اس امتحان حال میں نتائج کو سننے اور انعام کو پانے کا انتظار کرے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر نہ نتیجہ سنایا جائے گا نہ انعام دیا جائے گا، سر دست پرچے کو سمجھنا ہے، حل کرنا ہے، اب بہتر سے بہتر مظاہرہ کرنا ہے۔ وہاں کسی کو بھی انعام کا انتظار نہیں۔ اگر فیل ہو جائیں گے تو اس کے انجام کا بھی انتظار نہیں، اگر پاس ہونے والے ہیں تو اس کے انعام کا بھی انتظار نہیں۔ سب کو صرف اپنے پرچے کی فکر ہے۔ جس کو فکر ہے اس کے لیے امیدیں کامیابی کی وابستہ ہیں، اور جسے فکر نہیں ہے اس کی ناکامی اس سے قریب تر ہے۔ اس دنیا میں بھی ہمارا یہی حال ہے، ہم یہاں صرف آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، تم سمجھ رہے ہو کہ جنت میں یوں چلے جاؤ گے، ابھی اللہ رب العزت نے
تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون صابر ہیں اس کو پرکھا نہیں ہے۔ پرکھ لیں گے اس زندگی میں، پھر ہے جنت دوزخ کا مسئلہ، ابھی نہیں ہے، ابھی پرکھا جا رہا ہے۔ ابھی مومن کو فکر صرف اس کی ہونی چاہیے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب و بامراد ہو جائے اور راسب ہونے سے، فیل ہونے سے، گر جانے سے اپنے آپ کو کیسے بچا لے، بس اس کی فکر اس کو کرنی چاہیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ یہ سب نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ، یہ سب ہونا ہے، اس لیے کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں آزمایا جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیا برا کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے۔ عورتیں تو کہتی ہی ہیں، مرد بھی کہنے لگے ہیں، صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسے حالات۔ بس اوقات اہل اللہ پر حالات آتے ہیں یعنی، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، صاف ستھرے رہتے ہیں، اس کے باوجود مصائب میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں اور پریشانیوں میں ڈالے گئے ہیں۔ وہ لوگ تو چونکہ صاحب معرفت ہیں تو ان کو تو شکایت نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے والے کو ہوتی ہے کہ کیا بات ہے بھائی، اللہ تو فرماتا ہے کہ بھلا کرو گے بھلا ہوگا، یہ بھلا کر رہا برا ہو رہا ہے اس کا، اور ایک برا کر رہا ہے بھلا ہو رہا ہے۔ محلے کا دادا ہے، پہلوان ہے، ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، ہر ایک کو نوچ رہا ہے، ہر ایک کا خون چوس رہا ہے، اب مزے سے گاڑیوں میں پھر رہا ہے اور عزت ہو رہی ہے اور بڑا نام ہو رہا ہے، مقام ہو رہا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے بھئی اتنا برا کرتا ہے پھر بھی بھلا رہتا ہے اور پھر بھی مزے میں رہتا ہے، گویا دنیا اس کی جنت بن گئی ہے۔ اور دیکھو تو ظلم پہ ظلم، جدھر دیکھو ظلم، ہر پڑوسی پہ ظلم، ہر محلے والے پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت مزے سے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں یہی سب نقشے۔ تو خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کا آدمی کو خیال ہوتا ہے۔ تو ایک اعتقادی غلطی کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھے کہ بھلا کرو گے تو بھلا یہیں ملے گا، اب برا کرو گے تو برا یہیں ہوگا، یہ ہم سمجھے۔ کبھی کبھی اللہ یہاں بھی بدلہ دیتا ہے، وہ بدلہ دینے کی قدرت کے اظہار کے واسطے دیتا ہے، بدلے کی جگہ ہے اس لیے نہیں دیتا، بدلے کی جگہ آخرت میں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک شخص ان کو بہت ستاتا تھا، اور ایک دفعہ جا کر کے ان کے دروازے پہ دستک دیا۔ ان کی ماں بہت بوڑھی تھی، ضعیف تھی، اور کافی عمر کی ہو گئی تھی، یہ بھی کافی عمر کے آدمی تھے، بزرگ تھے، بڑے آدمی تھے۔ تو حاسد تھا، انہیں اذیت دیتا رہتا تھا، تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، بس کیسے ان کو تکلیف دوں، کیسے ان کو تکلیف دوں، یہ سوچتا رہتا تھا، طرح طرح ستاتا تھا، زبان سے اذیتیں دیا کرتا تھا، طرز عمل سے رسوا کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جا رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا، اور جب گھر کے پاس پہنچے تو ان سے کہا مجھے آپ سے کیا کام تھا، کیا کچھ کام ہے؟ کیا کام ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بہت حسین ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے بوڑھی ماں کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنا دل دکھے گا، کتنی تکلیف ہوگی۔ انہوں نے اس کے جواب میں کوئی سخت بات نہیں کہی، کہا کہ میری والدہ خود مختار ہیں، ان سے پوچھتا ہوں۔ اندر چلے گئے، دروازہ بند کر لیا جی نہیں۔ اور اس کے بعد ایک دھماکے کی آواز آئی، لوگ سب دوڑے ہوئے باہر سے ادھر ادھر گھروں سے نکل کے جمع ہوئے، بازار کے لوگ آئے، یہ حضرت بھی دروازہ کھول کے کیا ہوا بھائی محلے میں، یہ بھی دیکھنے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، سر ایک طرف دھڑ ایک طرف۔ لوگ کہہ رہے تھے کس نے قتل کیا اس کو، کس نے قتل کیا؟ سب حیران تھے۔ تو ان بزرگ نے جا کر کہا کہ قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کیا ہے۔
مجھے ستاتا تھا اور میں صبر کرتا تھا، میں ستاتا تھا، میں صبر کرتا تھا، میرے صبر کی تلوار نے اس کو قتل کر دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پر ہم میں سے ہر ایک انتظار کرتا ہے کہ جس نے ہم سے ظلم کیا ہے ابھی باہر نکلتے ہی اس کو اللہ دیکھ لے اور ابھی اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیوں کر رہے ہیں ہم اس کا انتظار؟ یہ دنیا میں ہونے والا نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الجزا یہ دنیا نہیں ہے۔ اس کا انتظار یہاں کرنا ناسمجھی اور کم علمی کی بات ہے۔ علم صحیح ہوگا تو کوئی یہاں انتظار نہیں کرے گا، آخرت میں انتظار کرے گا کہ بدلہ دینے کی جگہ آخرت ہے۔ ذالک یوم التغابن، یہی سود و ضیاع کا دن ہے، یہی بھلے برے کے فیصلے کا دن ہے، اور اللہ اس دن فیصلہ فرمائے گا۔ اس دنیا میں صرف آزمائشیں ہیں، صرف آزمائشیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ نجومی کے پاس مت جاؤ، کاہن سے مت پوچھو کہ میری انگوٹھی چوری ہو گئی ہے کس نے لی ہوگی، عامل سے مت پوچھو جا کر، یہ کہاں سے بتائیں گے؟ غیب کا علم نہیں ہے تو کیسے بولیں گے؟ ان کے پاس مت جاؤ۔ جو کاہن کے پاس گیا اور منجم کے پاس گیا تو اس نے شرک کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ منع کر رہے ہیں، اب جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، نہیں جائے گا کوئی مسلمان، لیکن ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ہم لوگ جب جا کے لوگوں سے یہ باتیں پوچھتے ہیں اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، جیسے وہ بتاتا ہے ویسے ہو بھی جاتا ہے، اکثر ایسا تجربہ ہوا ہے، پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قصداً ایسا کر دیتے ہیں تمہارے ایمان کو آزمانے کے واسطے۔ تو دیکھو ہر چیز یہاں پر ہر چیز میں التباس ہے۔ تھوڑا عربی سمجھنے والے آسانی سے سمجھ لیں گے۔ التباس، اختلاط، اشتباہ، یہ الفاظ ہے عربی کے۔ التباس کے معنی ہے ایک جیسا کر دینا دو چیزوں کو، اختلاط کے معنی ہے گڈمڈ کر دینا اور ملا دینا، اشتباہ کے معنی ہے مشابہ بنا دینا۔ اللہ یہاں اچھے برے کو اور اس کے انجام کو مختلط کر دیا ہے، مشتبہ کر دیا ہے۔ یہ قصداً کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرانا اللہ کو منظور نہیں ہے۔ حق بتا دینا منظور ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کر کے دکھا دے، یہ قیامت کے دن ہوگا، یہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں ایک اشتباہ رہے گا، ارے بھائی یہ ایسا، غلط آدمی بھی صحیح نظر آ رہا ہے، صحیح آدمی غلط نظر آ رہا، اللہ والے پریشان نظر آ رہے ہیں، گناہگار مزے میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ سے مانگنے والے محتاج ہیں اور مخلوق سے مانگنے والے سیر ہیں، خوشحال ہیں۔ تو سب الٹ پلٹ یہ جو مناظر ہیں، یہ مناظر اللہ کے تکوینی نظام کے ماتحت اس دنیا میں اللہ کے ارادے سے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا اس دنیا میں قیامت تک۔ اور یہ اس لیے ہوتا رہے گا کہ ان منظروں کو دیکھتے ہوئے، اپنے علم کو اپنے تجربے کے خلاف دیکھتے ہوئے بھی نبیوں والے علم کو قبول کر لے اور نبیوں والی باتوں کو مان لے اور تسلیم کر لے، حالانکہ تجربہ اس کو جھٹلا رہا ہے، تجربہ اس کے خلاف بتا رہا ہے، اس کے باوجود مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ امتحان تو اس کا ہے نا کہ آپ نے تصدیق نبی کی ہے تو یہ تصدیق رہے گی موت تک، یا زمانے کے تجربات آپ کو اس تصدیق سے ہٹا دیں گے؟ مرنے سے پہلے کبھی بھی ہٹ جائے گا اس تصدیق سے تو مرتد ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا۔ یہ علم نبی کا علم ہے، اس علم کے صحیح ہونے کا دل کو کتنا یقین حاصل ہوا ہے۔ پوری دنیا غلط بتا رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح تو یہی ہے، صحیح تو یہی ہے۔ اس کو اللہ آزماتا ہے،
یہی آزمائش ہے میرے دوستوں اور میرے بہنوں۔ ہماری بہنیں بہت جلدی جلدی مایوس ہوتی ہیں اور بہت جلدی جلدی کہتی ہیں کہ بھئی اللہ کا وعدہ تو ایسا ہے نا، تو اللہ نے کب وعدہ کیا کہ دنیا میں ایسا کروں گا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا فضل سے اس دنیا میں بھی ہمیں بھلے کا بھلا بدلہ مل جاتا ہے، پر یہ دنیا اس کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کرم فرما دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک نیک بندے کو بہت ستایا جا رہا تھا، بہت سے نیک بندوں کو ستایا گیا، لیکن اللہ نے سب سے انتقام نہیں لیا، سب سے بدلہ نہیں لیا۔ اب اگر ہم یہ قصہ سنیں تو ہم بھی انتظار کرنے لگیں کہ بھئی مجھے ایک آدمی ستا رہا ہے اور میں صبر کر رہا ہوں، دیکھو اس کا کیسا تماشا ہوگا اس کا تماشا، مگر آخرت میں یہاں نہیں۔ یہاں کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کو دکھا دیتے ہیں۔ ہاں، ایک بدلہ یہاں بھی ملتا ہے نیکی کا، اور وہ ہے سکون قلب، اطمینان۔ یہ اللہ اندرون میں ہم کو دے دیتا ہے، اندرون میں ہم اس بدلے میں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں۔ اور بدی کرنے والے، ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے کو ایک بدلہ اس دنیا میں مل رہا ہے، اور وہ ہے اس کے اندرون میں اور اس کے باطن میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور ایک عجیب قسم کی کشمکش و بے چینی میں مبتلا ہے۔ دیکھنے میں کتنا حسین ہے، کتنے قیمتی کپڑے پہنا ہوا ہے، کتنی امپورٹڈ کار میں گھوم رہا ہے، بینک بیلنس ہے، عمارت کو دیکھو تو رال ٹپک رہی ہے، اس کے رسوخ کو اس کی بادشاہت بھی مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اندر اندر اس کو جلاتا رہتا ہے، ایسے جلتا رہتا ہے کہ اس کو ایک ایک غریب کو دیکھ کر تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں اس کی طرح ہوتا تو اچھا تھا۔ ایسے اللہ اس کو جلاتا رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو حرص کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا حرص اس کو اس کی دنیا سے فائدہ اٹھانے بھی نہیں دیتا۔ اب بھائی انسان اچھا رہنے کے لیے کمایا، چلو 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کما لیا، اب اس کو کھا پی کے اچھے رہ کے گزار لو نا باقی زندگی۔ نہیں، اللہ نے اس کو حرص میں مبتلا کر دیا ہے، وہ اس پہ بھی قناعت نہیں کرتا ہے، اور کی چکر میں مر گیا، اور خود اپنی دنیا سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ ایک مصیبت تو بدلہ وہ اللہ اندر کی دنیا میں ہر نافرمان کو دیے ہوئے ہیں، اور ایک اندر کی دنیا میں سکون و اطمینان، اس کا بدلہ اچھے لوگوں کو اسی دنیا میں دیے ہوئے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے اہل اللہ کتنے بھی حالات ظاہری کے بگڑ جانے سے مایوس نہیں ہوتی۔ ایک نیک آدمی ہے، ان کے کچھ حالات ایسے تذکرہ آیا، جوان آدمی تھے، ایک اچھے تجربہ کار، بڑے رئیس، امیر کبیر آدمی، جنہوں نے خود ایک دفعہ یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا رسوخ اتنا ہے کہ اگر مجھے نکلنے میں دیر ہو جائے تو میں ہوائی جہاز کو ڈیلے کرا دے سکتا ہوں۔ اتنے اثرات، اتنا رسوخ اور اتنا پیسہ ان کے پاس تھا۔ ایک دفعہ ان کے سامنے، نیک آدمی ہیں تو ابھی بھی ہیں، بہت ضعیف ہو گئے، تو برسوں پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ ان کے سامنے ایک اللہ کے نیک بندے کی مصیبتوں کا تذکرہ آیا کہ صاحب ایسے ایسے حالات ہیں، یہ پریشانی، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ، کچھ مصائب سے وہ گزر رہے تھے، ان مصائب کا تذکرہ آیا تو وہ بیچارے بڑی سادگی سے کہنے لگے، اللہ اللہ یہ کیا بندہ ہے، اس میں کہ آدھے بھی میرے اوپر آتے تو میں مر ہی جاتا۔ کون کہہ رہا ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا رسوخ ہے، اتنے تعلقات ہیں، اور آدمی کہہ رہا کہ اس میں سکون ہے، وہ تو یہ کہہ رہا کہ اس کے آدھے میں مر جاتا، میں برداشت ہی نہ کر سکتا۔ تو اہل اللہ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو سکون دیا گیا ہے، اپنی ذات عالی پر اطمینان دیا گیا ہے، کل قیامت میں ملنے والے وعدوں کا تیقن دے کر ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر صبر کو آسان کر دیا ہے اللہ رب سے۔ اور یہی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔
شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. نہیں، حضرت حکیم صاحب فرما رہے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں نور کا دریا بہتا ہے. یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کی زندگی ہے. ان کو ان کی چیزیں، ان کا تاج، ان کا تخت، ان کی دولت، ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ نقد عذاب ہے جو دنیا میں ان کو مل رہا ہے. اور اہل صفا کے سینوں میں نور کا دریا بہتا ہے. ان کے سامنے ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اندر جو اللہ نے بے نیازی کی بادشاہت عطا فرما دی ہے، اس بادشاہت نے ان کی زندگی کو سکون اور اطمینان کا کر دیا ہے. تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں، بچیوں اور عزیز نوجوانوں، ہم اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں، اس کا استحضار کرو. آزمائے جا رہے ہیں. آزمائے جانے میں ہماری مدد نہیں کی جاتی. کلاس میں پڑھاتے وقت استاد نے کتنی بھی مدد کی ہوگی، لیکن امتحان لکھتے وقت ممتحن مدد نہیں کرتا، کیونکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت کتنی پیدا ہوئی ہے، اور وہ مدد کرنے سے نہیں معلوم ہو سکے گی. اسی کے اوپر اس کا بوجھ ڈالنے سے اور اسی سے وہ پرچہ حل کروانے سے پتہ چل سکے گا کہ اس کے اپنے اندر ذاتی صلاحیت کتنی پیدا ہوئی ہے. اسی لیے پرچے کو کنفیوز بھی کر دیا جاتا ہے. اچھا خاصا سوال لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سوال کو ذرا ٹیڑھا میڑھا کر دیا جاتا ہے. پتہ چلے کہ صلاحیت کتنی پیدا ہوئی ہے. اگر اس کی صلاحیت اچھی ہے، وہ سوال کو صحیح کر کے صحیح جواب دے دیتا ہے اس کو. ایک صاحب انٹرویو دے کے آئے تھے، تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت ایسا ہے، اس شخص کو جو میرا انٹرویو لے رہا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ اس کو سوال کرنا ہی نہیں آ رہا تھا. تو 3 سوال کیا، تینوں مرتبہ مجھے اس کا سوال درست کر کے جواب دینا پڑا. ذہین بہت تھا یہ بچہ، اور اچھا جواب دیا، اور وہ مطمئن بھی ہوا. لیکن میں نے اس کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سوال کرنا نہیں آتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ وہ سوال کو قصداً بگاڑ کے پیش کرتا ہے آپ کے سامنے. وہ یہ تو جانے گا نا کہ تم پہلے سوال ہی کو سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے، اور سب سوال ہی کو نہیں سمجھو گے تو جواب کیسے دو گے. اس لیے وہ اس سے مطمئن ہوا کہ تم نے پہلے سوال درست کرا، اور کہنے لگے کہ سر شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو کہا ہاں. تب اس نے جواب دیا. پھر دوسرا سوال کیا تو وہ حیران ہوا، تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگا کہ سر شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے. تو کہا ہاں. تو تب اس نے جواب دیا. تو ایسا کیوں کیا بھائی، کیوں ستایا جا رہا ہے بیچارے کو؟ سیدھا پوچھتے سیدھا جواب دے دیتا. لیکن بات یہ ہے کہ اسے ایک قابل آدمی چاہیے، اور وہ قابل آدمی کو پرکھ رہا ہے کہ قابل ہے کہ نہیں ہے، میرے کام کا ہے کہ نہیں. میرے عزیز و دنیا میں لوگ یوں پرکھتے ہیں، اور ہمیں اللہ پرکھ رہا ہے. تو اللہ ہمیں ہر طرح سے اشتباہ، اسی کو کنفیوژن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نتائج کو اس دنیا میں کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے. بھلے برائیوں کا سامنا کر رہے ہیں، برے اچھائیوں کا سامنا کر رہے ہیں. نیکی کر کے پچھتانا پڑ رہا ہے، اب بدی کر کے مزے کر رہا ہے، مستی موج اڑا رہا ہے. لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو مشتبہ کر دیا ہے. اب مومن کا ضمیر کہے گا کہ میں پریشان ہو کر بھی میں ہی صحیح ہوں، اور وہ خوش ہو کر کے وہی غلط ہے. اسے پتہ ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور جسے پتہ نہیں ہے وہ پریشان ہے. اب وہ اس میں روتے پھر رہا ہے، دھوتے پھر رہا ہے، کیا یہ سب حدیث قرآن سناتے ہیں، ہم کو تو ایسا نہیں دکھ رہا، ہم کو تو اس کا الٹا ہی دکھ رہا بالکل. تو بھائی تم سمجھے ہی نہیں دین. تم دین سمجھے ہوتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی. دیکھو صحابہ میں ایک سے ایک محتاج تھے، لیکن صحابہ کرام پریشان نہیں تھے. پریشان کوئی صحابی نہیں تھا. تمام صحابہ مطمئن تھے، سب صحابہ مطمئن تھے.
پریشان نہیں ہوتی تھی، حالانکہ ان کی نگاہوں نے بھی یہ دیکھا آخر کیا احد میں ہمارے نبی کو شکست ہونا چاہیے تھا؟ ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، ان کی انسانیت سے ہمدردی اور خدمت گزاری کے اعتبار سے، ان کی زندگی کی بھلائی سراسر بھلائیوں کے اعتبار سے کیا ہمارے نبی کو شکست کھانا چاہیے تھا؟ کیا ہمارے نبی کو ایک گڑھے میں گر جانا چاہیے تھا؟ بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا؟ سر میں لوہے کی میخ ٹھوک کر کے خون نکلنا چاہیے تھا؟ دندان مبارک ٹوٹ جانے چاہیے تھے؟ اور اپنے 70 ساتھیوں کو کھونے کا غم اٹھانا چاہیے تھا؟ کیا نبی اس کے مستحق تھے؟ لیکن ہوا کہ نہیں ہوا نبی کے ساتھ یہ سب کچھ؟ کیوں ہوا؟ اللہ کنفیوز کر رہے ہیں، اللہ کنفیوز کر رہے۔ دنیا دیکھے کہ نبی ناکام ہے، لیکن ایمان والا مانے گا کہ نبی کامیاب ہے، اور نبی بھی کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں ناکام نہیں۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی مصیبت زدہ کا دکھ کبھی برداشت نہیں کیا۔ کتنے احسانات ہیں مکے والوں پر، صرف قصور یہ ہے کہ وہ اپنا ایک اللہ کو ایک مانتے ہیں، باقی سارے مکے پر آپ کا احسان تھا، ایک ایک گھرانے پر آپ کا احسان تھا۔ ایسا احسان کرنے والا جس کو ان کی زبانوں نے صادق اور امین کہا تھا، وہ آ رہا ہے اور اتنی آرزو لے کے آ رہا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے عمرہ کیا ہے تو چلو عمرہ کر کے چلے جائیں۔ بس کہہ رہا ہے کہ میں لڑنے نہیں آیا، کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں بولوں گا، میں بس عمرہ کر کے چلے جاؤں گا۔ ان کو حدیبیہ پر روک دیا جائے، ان سے کوئی بات کرنے کے لیے صحیح طریقے سے تیار نہ ہو، اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، ان کے اوپر شرطیں رکھی جائیں، اور اس پر مجبور کیا جائے اب تو جانا ہی جانا ہے، اس دفعے تو ہم آنے نہیں دیں گے، اس دفعے ہم آنے دیں گے تو تمہاری فتح ہو جائے گی، ہماری ذلت ہو جائے گی، اس لیے اب تو جانا ہی جانا ہے، اگلے سال ہمارے پرمیشن کی وجہ سے آپ آئیے اور اگلے سال آ کے عمرہ کر لیجئے، اب تو جانا ہی ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں جائیں بھائی، ہم کیوں جائیں، ہم ظالم ہیں؟ ظالم تو وہ ہے، ہمارے ساتھ خدا کا نبی ہے، حق کا داعی ہے، وہ حج عمرہ کرنا چاہتا ہے، ہم کیوں لے کے جائیں واپس نبی کو؟ ہم کمزور ہیں، ہم لڑیں گے، ہم خون خرابہ کر دیں گے، راستہ بنا دیں گے اور اپنے نبی کو عمرہ کرا کے ہی لے جائیں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، میں نے صلح کر لی ہے، اب رہنے دو، چلو واپس چلو۔ نہیں، تو کہا جا رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو حضرت عمر کہہ رہے یہ فتح مبین ہے، یہ پوری ذلتوں کے ساتھ، پوری شرمندگی کے ساتھ، دل کے جذبات کو دبا کر کے، اپنی تمناؤں کا خون کر کے، خالی بکرے نہیں ذبح کیے، اپنے آپ کو بھی ذبح کر لیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ کوسی فتح مبین ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا یہی فتح مبین ہے، یہی فتح مبین ہے، کیونکہ نبی کو اس میں فتح نظر آ رہی تھی اور صحابہ کو اس میں فتح نظر نہیں آ رہی تھی، شکست دکھائی دے رہی تھی۔ اب نبی کہہ رہا سچی بات کس کی ہے؟ نبی کہہ رہا، خدا کہہ رہا یہ فتح مبین ہے، اور تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو شکست مبین ہے، شکست فاش ہے۔ تجربہ یہ کہہ رہا، آنکھ یہ دیکھ رہی، دنیا یہی کہہ رہی، کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خائب خاسر ہو کے واپس ہو گئے، ہنس رہے، ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں، زمین یہی دیکھ رہی ہے، آسمان یہی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بالکل دوسری جانب خدا کہہ رہا ہے یہ فتح مبین ہے، اور نبی کہہ رہا ہے یہ فتح مبین ہے۔ تو آگے چل کے صحابہ کے ایمان نے بھی کہا یہ فتح مبین ہے، کیونکہ انہوں نے سرنڈر ہو کے کہا، اس لیے کہ ان کو تو نہیں دکھا کہ یہ فتح مبین ہے۔ صحابہ کو دکھا، صحابہ کو نہیں دکھا، وہ تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ فتح مبین ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ فتح مبین ہے، تو سب صحابہ کہہ رہے ہیں ایک زبان ہو کر ہاں یہ فتح مبین ہے۔ یہ صرف ایمان ہے، یہ صرف ایمان ہے، اللہ اسی ایمان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ پورا تجربہ کچھ کہہ رہا ہو، نبی کچھ کہہ رہے ہو،
مومن وہ ہے جو اس کو کہے جو نبی کہتا ہے، وہ نہ کہے جو آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ نہ کہے جو کان سن رہے ہیں، وہ کہے جو نبی کہہ رہے ہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی ایمان کی آزمائش کے بعد جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، بدلے کا دن ہے، پھر بدلہ ملے گا اور اس دن اللہ سب دکھا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایمان و یقین کے بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان و یقین نہیں بن رہا، جانکاریاں ہیں، بس سب جانکاریاں ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے مانے ہوئے ہیں اور اس پر یقین نہیں بنا۔ اگر اس پر ہمارا یقین بن جائے گا تو جیسے صحابہ کرام نے آنکھوں سے 100% الٹا دیکھ کر بھی وہی کہا جو نبی نے کہا، اور نبی نے سب کچھ الٹا دیکھ کر بھی وہی کہا جو خدا نے کہا، سب وہی کہا۔ انہوں نے کس کا برا کیا تھا کہ انہیں زہر کھلایا گیا؟ انہوں نے کس کا برا کیا تھا کہ ان کو ایک جگہ بٹھا کے دیوار گرانے کی کوشش کی گئی، زندہ دبا دو؟ انہوں نے کس کا برا کیا تھا بھائی؟ ہم بار بار کہتے ہیں، ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم کسی کا برا نہیں کرے، لوگ ہم سے کیوں برا کر رہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کرے، لوگ ہم کو کیوں ستا رہے، ہم ایسا نہیں کرے، ہم ہی کیوں بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر کیوں شیطان، جن، بھوت، پریشانی، مصیبت، آفت ہمارے اوپر کیوں؟ بھائی ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہمارے گھر میں گانے نہیں گاتے، ہمارے گھر میں کیوں سحر ہوا، ہمارے گھر میں کیوں جادو ہوا؟ تو کیا نعوذ باللہ ہمارے آقا کے گھر میں کوئی گناہ ہو رہا تھا؟ پھر ان کے اوپر کیوں سحر ہوا؟ اب پھر کیوں ان کے اوپر جادو اور زہر کیا گیا اور اس کا اثر ہوا؟ کیوں ہوا؟ تو ایک بیکار کی بات ہے جو نفس و شیطان ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے پیدا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں عاجلہ میں بدلہ ملے گا، عاجلہ میں نہیں ملے گا بدلہ، آخرہ میں ملے گا، وہاں ملے گا بدلہ۔ یہاں اللہ کبھی اس کا بدلہ دے دیں تو اس کا فضل ہے، لیکن یہاں اس کا وعدہ نہیں، فضل ہے۔ دنیا میں دے دے اللہ پاک، کسی کو دے دے۔ اور علماء نے فرمایا ہے، شارحین حدیث نے، کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر یہاں پر اللہ نقد ترکی بترکی بدلے دیتے چلے جاتے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اگر یہاں ہی پر اللہ بدلے دیتے چلے جاتے تو پھر یہ دنیا دارالامتحان نہ رہ جاتی، اور آخرت میں ترازو کھڑی کرنے کی اور عدل کی کرسی رکھنے کی اور حساب لینے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہتی۔ اس لیے جو کام جہاں ہونا ہے وہاں ہوگا۔ اب ہم اس ملک میں ہیں اور سارے عالم میں بھی جو جہاں ہیں، یہاں تک کہ جو عالم اسلام میں رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو مقدس ترین شہروں کی حامل کنٹری سعودیہ عربیہ میں رہ رہے ہیں، سب ہی اس وقت میں مصائب اور مسائل کے شکار کر دیے گئے ہیں، سب کر دیے گئے، ہم لوگ بھی کر دیے گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے امن کے زمانے کی قدر نہیں کی، اللہ پاک نے ہمیں فکروں میں ڈال دیا۔ حالات ملک میں ایک ایسے رخ پر جا رہے ہیں جس کے انجام کا کوئی پتہ نہیں۔ بس ہمیں سمجھو ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کشتی چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے ہمیں نہیں معلوم، جدھر دیکھو سمندر ہے، بس جدھر دیکھو دریا ہے، پانی پانی ہے، اور یہ چل رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اب ایسے میں پریشانی ہوگی، یقیناً پریشانی ہوگی۔ جو بے خبر لوگ ہیں، جو بے سمجھ لوگ ہیں، اس دنیا میں اندھے بن کے جی رہے ہیں، ان لوگوں کو تو کچھ بھی پرواہ نہیں، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ٹچ سے مسوی نہیں۔ ہم میں کی اکثریت کا حال یہ ہے، ہم جو دیندار کہلائے جاتے ہیں، ہم میں کی اکثریت کا حال یہ ہے، ہمیں
اس کی بھنک بھی نہیں لگی کہ ہم کسی نامعلوم مستقبل کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. ہمیں بھنک بھی نہیں لگ رہی اس کی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی قسم کی. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ CID والے پکڑ لیتے ہیں، آنکھ پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اس کے، اور وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا، گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، گاڑی جاتی رہتی ہے، اسے خبر نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس ایک گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اتنا جانتا ہے گاڑی چل رہی ہے اور مجھے کچھ لوگ لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے جا رہے ہیں کچھ اس کے سامنے نہیں ہے، آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، سامنے کوئی منظر نہیں. ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے اور ہمیں ایک فیوچر کی طرف، ایک مستقبل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور وہ مستقبل ہے کیا اس کی کوئی خبر نہیں. اللہ والوں کی نگاہیں کچھ احساس کر رہی، کچھ دیکھ رہی ہے، کچھ سمجھ رہی. ہمیں تو وہ بھی نہیں سمجھ رہے. اپنا وقت پہ کھانا، حسب معمول اپنی زندگی گزر رہی، حسب حال بحال، نہ ترقی نہ زوال، بس جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چل رہے. بھائی 5 سال پہلے ہمارا حال کچھ اور تھا، اب ہمارا حال کچھ اور ہے. پچھلی حکومتوں میں ہمارے مسائل کچھ اور تھے، اس حکومت میں ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. پہلے لوگوں کے انداز حکمرانی دوسری تھی، موجودہ حکومت کی انداز حکمرانی بالکل الگ ہے. ان لوگوں کے کچھ اپنے اصول تھے، ان کے اپنے کچھ اصول ہیں. مثلا پہلی حکومت اقلیتوں کو خوش رکھتی تھی ووٹوں کے خاطر. یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ووٹ لینے کے لیے کسی کو خوش نہیں کریں گے، ہماری پالیسی کے لیے ساتھ ہم پالیسی بنائیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم اقلیتوں کو خوش کرنا نہیں چاہتے، ہم ان کے ووٹ پر حکمرانی کرنا نہیں چاہتے، ہم صرف اپنی اکثریت کے ووٹ پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے. اس دنیا میں کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، سب اپنی پالیسیوں سے اپنے مقاصد کو نکالنا چاہتے ہیں. رعایا سے کسی حکمراں کو ہمدردی نہیں. کل جو حکومت کرتے تھے ان کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ان کو کچھ ہڈیاں ڈالتے رہو تو یہ پورے ووٹ ہمارے رہیں گے، بس. ہمدردی ان کو بھی نہیں تھی. ان کو مسلمانوں سے یعنی اکثریت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ یہ صرف کہتے ہیں اکثریت کو خوش رکھو اور ان کے بلبوتے پر ہم غالب رہو. وہ ان کی پالیسی تھی، یہ ان کی پالیسی تھی. نہ ان کو اقلیتوں سے کوئی مطلب تھا، نہ ان کو اکثریت سے کوئی مطلب ہے. ان کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بھی وقت آنے پر ان کی اوقات انہیں بتانے والے ہیں، لیکن سمجھ نہیں پا رہی ہے اکثریت. مگر وہ ان کی اوقات بتا دیں گے جب ٹائم آئے گا. فی الحال ان کو یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں سے اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مسلمان جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں رہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں. یہ ایسا ایک تصور دے کر اکثریت کے بلبوتے پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. حکمرانی کے علاوہ ان کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، اور وہ کسی کا بھلا کیے ہیں نہ کسی کا بھلا کریں گے. جو یہودی کہلاتے ہیں، جو مشرک کہلاتے ہیں، دونوں اپنی طبیعت اور مزاج میں ایک ہی ہیں. دونوں کی جبلت اللہ نے ایک بنائی ہے، اس لیے دونوں کی سوچ میں اپنی منفعت کے علاوہ کسی کی منفعت نہیں ہے. یہود بھی اس دنیا میں صرف اپنے قوم کے لیے جی رہے ہیں، کسی اور سے ان کو کوئی مطلب نہیں. برہمن بھی اس ملک میں اپنی قوم کے لیے جی رہا ہے، دوسرے ہندوؤں سے بھی انہیں کوئی مطلب نہیں. صرف ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر ہندو مسلم کا مسئلہ یہاں پر بنایا ہوا ہے، اور اس میں شدت پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ میں وہ کامیاب بھی ہیں، بہت حد تک کامیاب ہیں. اب پہلے کی طرح نہیں رہا معاملہ. اب صورتحال یہ ہے کہ بھائی ہندوستان کی اکثریت کو انہوں نے یہ تیقن دے دیا ہے کہ اقلیتوں سے اپنے کو کیا لینا دینا ہے، ان کو چھوڑو، وہ جیے مرے، ان سے اپنے کو کوئی مطلب نہیں ہے، ہم سب مل کے ایک ہیں اور ہم سب ایک طاقت ہیں. ایسا تیقن نئی نسل کو دے دیا گیا ہے، اور نوجوانوں کے ذہن بھڑکا دیے گئے ہیں، اور زہر گھولنے میں کامیابی ان کو ملی ہے، بہت حد تک ملی ہے. حالات، تجربات، زمانہ ہمیں یہ بتا رہا ہے.
اب یہ ساری صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر ہم مسلمان ہیں، رہ رہے ہیں۔ ملک میں ابھی بہت جلد کوئی بڑی آزمائش ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آزمائشوں کے دلدل کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس میں اترتے جا رہے ہیں دن بدن۔ ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک آزمائش آپ کے ایمان کو پرکھنا چاہ رہی ہے، اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ کوئی تبدیلی دنیا میں اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو اگر منفی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مخالف ماحول بن رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہمارا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی مخلوق سے زیادہ خالق کے فیصلوں سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ عقیدوں میں پڑھ چکے ہو کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا، جو رب العالمین چاہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے حق میں مضر ہے، ہمارے حق میں بظاہر نقصان دہ ہے، ہمارے بچوں اور ہمارے نسلوں کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہے، آگے چل کر کچھ معاشی اعتبار سے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور آگے چل کر کچھ CAA کے دور میں آپ کو خطرات سے ڈرایا گیا ہے، وہ خطرات بھی کبھی سامنے آ سکتے ہیں۔ بہت کچھ ہے، سیریل ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ کہاں تک اللہ لے جائے گا اور کہاں تک نہیں لے جائے گا اور اس سے پہلے روک دے گا، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں، کیونکہ اللہ کی پلاننگ بندوں کے سامنے نہیں رکھی جاتی۔ اللہ اپنا منصوبہ ہمارے سامنے نہیں رکھتا ہے، اللہ اپنا منصوبہ اپنے سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، اس کی پلاننگ ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ہندوستان کی موجودہ حکومت کا تعصب اور اس کی عداوت اور اس کے دلوں میں چھپا ہوا بغض ہے مسلمانوں سے، جو اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو بے شک یہ ایک صرف قریبی اور ظاہری علامت ہے، لیکن کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے کہ ان کے قلوب بھی اللہ کے قبضے میں ہیں؟ اس کا انکار کریں گے ہم؟ ان کے قلوب بھی اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اور وہ اللہ کو اپنا رب مانے نہ مانے، اللہ ان کا رب ہے، اور چاہے وہ خدا کی توحید کے قائل ہوں یا نہ ہو، اکیلا خدا ہی ان کا رازق ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے۔ جیسے ہمارا مالک ہے ان کا مالک ہے، جیسے ہمارا رازق ہے ان کا رازق ہے، اور جیسے ہمارا خالق ہے ان کا خالق ہے، اور جیسا ہمارا حاکم اعلیٰ ہے ان کا بھی حاکم اعلیٰ ہے۔ یہ تو سب اپنے عقیدے ہیں نا، ہم تجربات کو دیکھ کے عقیدوں کو بدل نہیں سکتے۔ ہم کہہ رہے ہیں صاحب اللہ کا کچھ بھی نہیں دکھ رہا یہاں پر تو سب فلاں سرکار کا دکھ رہا اور فلاں تنظیم کا دکھ رہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، مگر نہیں کہہ سکتے ہم، اللہ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو اتنی بڑی کنٹری کے 30 کروڑ مسلمانوں کے فیصلے کیا کتاب مبین میں نہیں لکھے ہوئے؟ اس ملک کی قسمت کتاب مبین میں نہیں لکھی ہوئی ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی کتاب مبین میں تھا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کتاب مبین میں ہے، اور جن کے ہونے نہ ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں وہ بھی کتاب مبین میں ہے، اور بغیر اللہ کے چاہے کچھ بھی ہونے والا نہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ تو اگر ہم تکلیف میں ہیں، اگر ہم تنگی میں ہیں، اگر ہم آزمائش میں ہیں، اگر ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو کل ایمان خطرے میں نظر آ رہا ہے، تعلیمی پالیسی کے حوالے سے، معاشی پالیسی کے حوالے سے، اور حکومتی پالیسی کے حوالے سے، بجٹ آیا ہمارے سامنے، پہلے جو بجٹ میں اقلیتوں کا حصہ تھا ہر مرتبہ بڑھایا جاتا ہے، اس دفعہ انہوں نے گھٹا دیا، دوسرے بجٹ بڑھا دیے، اقلیتوں کا گھٹا دیا، کیونکہ ان کو اپنے ہر عمل میں دکھانا ہے
کہ ہمیں عقلیتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ ان کو دکھانا ہے۔ عقلیت حرف غلط کی طرح ہمارے منصوبے سے سائیڈ میں ہے اور اس کی کوئی یہاں پر اہمیت نہیں ہے، انہیں دکھانا ہے، وہ دکھا رہے ہیں۔ اور مگر میں یہ کہتا ہوں ایسا کرنے کے پیچھے کیا خدا تعالیٰ کی مشیت بھی کار فرما ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی بھی مشیت ہے تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اپنے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے توحید کے مطابق اللہ رب العزت ہی نے ہمیں ان حالات میں مبتلا فرمایا ہے، مخلوق کی طاقت نہیں۔ کون کتنی ڈینگیں مار لے، کتنے بڑے بڑی باتیں کر لے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ نمرود کو مچھر کے پر سے، لنگڑے مچھر سے ہلاک کرایا جا سکتا ہے، فرعون کو دریا میں غرقاب کیا جا سکتا ہے، اور بڑے بڑے سرکشوں کو بآسانی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک غیر مرئی نہ دکھنے والے جرثومے کے ذریعے پوری دنیا کی انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا جا سکتا ہے، حکومتوں کی چولیں ڈھیلی کر دی جا سکتی ہیں، فرعونوں کے دماغ ٹھکانے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو وہ بڑی قدرت والا کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے دے رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنے دے رہا ہے حکمرانوں؟ وہ تو بڑی قدرت والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کو، اس نے مسلط کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ ہم اب اس سے نکلنا چاہیں یا اس کے ضرر سے بچنا چاہیں تو ہمارے لیے اسی سے لو لگانا ہے جس کی قدرت کے باہر وہ بھی نہیں ہے ہماری طرح، ہم بھی اسی کی قدرت میں ہیں، اور ہمارا دشمن بھی اسی کی قدرت میں شامل ہے، داخل ہے، اسی سے لو لگانا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بڑے رئیس امیر کبیر آدمی نے کسی کو گھر پہ دعوت دی کہ بھائی آپ آ کر مجھ سے ملاقات کیجیے، میں آپ کو بہت نوازنے والا ہوں۔ تو وہ آدمی گیا، جیسے ہی گیٹ کو کھٹکھٹایا، خونخوار قسم کے کتے وہاں پر تھے اور انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، بھونکنا شروع کر دیا، اور موقع پانے کے منتظر ہیں کہ ذرا موقع ملے تو چیر پھاڑ ڈالیں۔ اب یہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو اس کے مالک نے کہا کہ کیا ہوا بھائی، آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ حضور یہ آپ کے کتے مسلط ہیں۔ اس نے اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کھڑکی میں سے سر نکالا، ایک آواز دی، ہٹ جاؤ تم لوگ۔ مالک کو جانتے ہیں کتے، اس کی آواز جانتے ہیں۔ اس نے ایک آواز دی، سب دم دبا کے ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے اور یہ سیدھے جا کے دربار میں پہنچ گیا۔ حضرت فرماتے تھے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ اپنے کتوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ خدا کے مسلط کیے ہوئے کتے ہیں، ہم اس کو ڈھکل نہیں سکتے، ہم ان سے مقابلہ کر نہیں سکتے۔ مالک کو پکارو، آقا کو آواز دو اور اس سے کہو کہ یہ آپ کے کتے ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں آپ کے قریب، تو وہ روک لے گا، اس کے ایک آرڈر سے سائیڈ میں ہو جائیں گے اور تم پہنچ جاؤ گے اس کے دربار میں۔ یہ مثال کتنی واضح مثال ہے۔ ہمیں روکنے والے ہمارے مالک کے کنٹرول میں ہیں، ہماری مٹی پلید کرنے والے ہمارے مالک کے غلام ہیں، ہمارے لیے حرف غلط بنا دینے کا منصوبہ بنانے والے ہمارے مالک کی کنٹرول میں ہیں، ان کے ید قدرت میں ہیں، ان کے قدرت سے باہر نہیں ہیں یہ لوگ، اس لیے پکارنا اس کو ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے تو مومنین کو کتنے ہی حالات مخالف ہو جائیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بے فکر ہو جانا چاہیے، یہ مطلب نہیں۔ اب دیکھو ہم لوگ بے فکر ہیں، جتنی باتیں علماء آپ کو ان حالات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں،
یہ سب مایوس کرنے کے لیے ایک بھی بات نہیں، ایک بھی واز مایوس کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگ مایوسیاں بھی پھیلا رہے ہیں، وہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، انہیں نہ اپنا عقیدہ معلوم ہے نہ اپنا دین معلوم ہے۔ بہت سے علماء بھی پھیلا رہے ہیں عجیب عجیب قسم کے بیانات، عجیب عجیب قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر، جس سے رہی صحیح ہمت بھی ٹوٹ جائے مسلمانوں کی۔ یہ نادان لوگ ہیں، عالم ہوں گے، سند ہوگی، لیکن علم جانتے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت نہیں، عقیدے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کیا اس کا پتہ نہیں ہے، بس عوام میں ایک عامی ہیں، باوجود علماء ہونے کے کل عوام ہیں، اور کل عوام ہو کر ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، یہ مومنین کا کام ہے۔ مومنین کا کام مسلمانوں کی ہمت بندھانا ہے، مسلمانوں کو جوڑنا ہے، مسلمانوں کے حوصلے مضبوط کرنا ہے، اللہ کی ذات عالی کی قدرتوں اور قوتوں کا یقین دلانا ہے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ کبھی مسلمان کی ہمت نہیں توڑتا، منافق مسلمان کی ہمت توڑتا ہے، اور انہیں ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مومن بھی کوئی ایسے بے وقوف نہیں ہے کہ فاخشوہم کہے تو وہ ڈر جائیں، بلکہ زادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ کہنے لگے ہم بے خبر نہیں ہیں، آپ کیا ہمیں خبریں دے دے کے ڈرا رہے ہو، آپ کیا نیوز لائے ہو، سب نیوز ہمارے سامنے ہے، سب پتہ ہے دشمن کتنی تیاری کے ساتھ ہے اور کتنا تیار ہو کر حملہ آور ہونے والا ہے، ہمیں معلوم ہے بابا، آپ کے ڈرانے خبریں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اس خبر نے ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بات سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے نکلی تھی، جو اللہ کے بندوں میں خصوصیت کے ساتھ توحید میں کمال کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، سب سے پہلے انہوں نے کہا، اس کے بعد امام الانبیاء کی امت نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھا، اور جواب ملا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، لوٹے جب لڑائی سے، جنگ سے، تو اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کو لے کر لوٹے، اور ان کو ایک ذرہ برابر برائی نہیں پہنچی۔ آپ یہ یقین بنائیے، آپ حالات میں یہ اطمینان حاصل کیجئے، اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کیجئے، اس کے کافی ہونے کا تصور کیجئے، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے ساتھیوں کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا منظر دکھائیے، اور اللہ پہ اعتماد کیجئے، جو کرنے کے کام ہے وہ کریے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کرنے کے بعد ہی ان لوگوں کو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء کی خوشخبری دی گئی۔ سبب کیا بنا؟ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا والا راستہ اختیار کر لیا، اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑے، دکھنے میں کچھ بھی دکھ رہا ہو، ہار بھی دکھ رہی ہو تو جیت سمجھتے رہے، مصیبت بھی دکھ رہی ہے تو نعمت سمجھتے رہے، تنگی دکھ رہی ہے تو خوشحالی مانتے رہے، بس جو اللہ رسول نے کہا وہی مانا، نظر کچھ بھی آ رہا ہو، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ یہ ستارے ہیں کچھ، دکھائی کچھ دیتے ہیں، اتنے ہم کو چراغ نظر آ رہے ہیں، یہاں ہیں کیا، مگر وہ اس دنیا سے بڑے بڑے سیارے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی کیا دے رہے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ یہی حال ہے کائنات میں، خدا تعالی کی
پلاننگ اور منصوبہ بندی دکھائی کسی اور شکل میں دیتی ہے، ہوتی کسی اور حقیقت کے اندر۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بیمان نہیں سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری شکتی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے، وہ یہی سمجھے گا، کیونکہ اس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس کو اللہ کی ذات عالی کا یقین نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ڈھیل دے کے چھوڑ دی ہے، اور کتنا مغرور بنتا ہے بن، اور جہاں تک جا سکتا ہے جا میرے مقابلے میں، پھر جب میں تیری ڈوری کھینچوں گا تب تجھے پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے ان کو بھی ایک ہی وار میں، ان کو بھی اور ہمیں بھی، دونوں کو سدھار دیا۔ یہ حالات بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں، حالات بندوں کے مالک کے قبضے اور اختیار میں ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب بدتر حالات آ جائیں تو زمانے کو برا بھلا مت کہو، حالات کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ نے فرمایا اور وَأَنَا الدَّهْرُ، دہر تو میں ہوں، تم کیسے مجھے برا بول سکتے ہو؟ میں دہر ہوں، زمانہ میں ہوں، مجھے کیسے برا بول سکتے ہو؟ نہیں بولو، اپنے اعمال پر نظر کرو، اپنا کھوٹ کہاں ہے وہ دیکھو، خلل کہاں ہے وہاں نظر کرو، پکڑ کے نکالو زندگی میں وہ قصور جس قصور نے ہمیں ان حالات کے حوالے کیا ہے، پھر وہ سوراخ بند کرو، پھر اللہ کے فضل کو کھلی آنکھوں دیکھ لو۔ اس دنیا میں بھی، اور اگر دنیا میں ہمارے جیتے جی خوشگوار حالات کا انقلاب نہیں آ سکا، تب بھی یہ بدلے کا دن نہیں ہے، بدلہ آخرت میں لینا ہے، آخرت میں مل کے رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے کام صحیح کیا ہو۔ تو ابھی ہم بدلے کا انتظار کر رہے ہیں، کام کی کوئی فکر نہیں۔ تو میرے عزیزوں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے خوف زدہ کرنا، ڈرانا، مایوس کرنا، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اطمینان دلاؤ، توکل پیدا کرو، بھروسہ دلاؤ، خوشخبری دو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، نفرت مت پیدا کرو لوگوں کے اندر، مایوسیاں مت پیدا کرو، یہ ہے۔ لیکن خوشخبری دینے اور مایوسی سے بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے فکری میں پڑ جائیں۔ تو فکر مند بنانا الگ مسئلہ ہے، اور اطمینان دلانا الگ مسئلہ ہے۔ اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ہم فکر مند بنا رہے ہیں تو خوف زدہ ہو جا رہے ہیں، مایوس ہو جا رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں تو باغی ہو جا رہے ہیں، نافرمان ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ کرو تو نقصان، وہ کرو تو نقصان قوم کا۔ وہ کیوں؟ وہ ہمارے ٹیڑھ پن کی وجہ سے، ہمیں اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، عقیدہ توحید کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ تین عقیدوں کا اس وقت میں خاص طور سے مذاکرہ کیا جائے، گھروں میں، عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ بنیادی طور پر ہمارا دین اسی کے اطراف میں گھوم رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے اسی سے ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ توحید کا عقیدہ اپنی تفصیلات کے ساتھ، رسالت کا عقیدہ اپنی تفصیل و تقاضے کے ساتھ، اور آخرت کا عقیدہ اپنی حقیقت کے فہم کے ساتھ۔ یہ تین عقیدوں کو علماء سے اچھی طرح سمجھ کر کے خود سمجھنا، پھر اپنے گھر میں سمجھانا، عورتوں کو بھی بچوں کو بھی۔ اتنا سمجھاؤ، اتنا بولو، اتنا بولو، ہر بات میں بات ملا کر عقیدے کو لاؤ، ہر بات میں بات ملا کر توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، اتنا 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 کہ ہمارے گھر کے بچے بچے کے خون کے قطروں میں اور گوشت کی نسوں میں یہ عقیدہ داخل ہو جائے، گویا رنگ میں رنگ جائے۔ یہودی کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ ایک تسلے کے اندر زعفران گھول کر کے اس پانی میں بچے کو ڈبا کے نکالتی تھی، اور کہتے تھے بچہ مسبوق ہو گیا، اب ہمارے رنگ میں رنگ گیا، یہ کسی رنگ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ
ومن احسن من اللہ صبغا، ایمان والو تم بھی اپنے بچوں کو اللہ کی توحید کے رنگ میں رنگ دو، تاکہ پھر اس کے بعد دوسرے ادیان کو قبول کرنے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ اگر ہم نے سچا عقیدہ پہلے پیدا کر دیا تو پھر جھوٹے عقیدے کو ہمارے بچے کا ضمیر قبول نہیں کرے گا۔ ہم کہتے کتنی پالیسیاں لاتے ہیں، لاؤ، کتنے منصوبے بناتے ہو، بناؤ، انشاءاللہ مومن کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ کبھی شرک کے جرثومے کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن مومن کے گھر میں پرورش پا رہا ہو، وہ گھر مومنانہ گھر ہو، اس گھر میں ایمان ہو، اس گھر میں ایمان کی روشنی ہو، اس گھر میں عقیدے کی صراحت و وضاحت ہو، اگر ہے وہاں پلا ہوا بچہ کچھ نہیں۔ کیا فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ لا ترجعوا بعدی کفارا وَإِن قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ، دیکھو میرے بعد یہ جو مضبوطی میں نے پیدا کی ہے تمہارے اندر، عقیدے کی مضبوطی، کہیں یہ مزمحل ہونے نہ پائے، جمے رہو اور بہت مضبوطی سے جمے رہو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اگرچہ کہ تمہیں جلا کر راکھ بنا دیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ مومن جل کے راکھ کا ڈھیر ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن عقیدہ توحید سے منحرف ہو جائے۔ یہ ممکن ہے کہ مومن کے تکہ بوٹی کر دی جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن کے قلب سے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کو نکال لیا جائے۔ یہ ممکن نہیں۔ یہ وہ پکی بات ہے جس کو آیت میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا رابطوا۔ مشکل حالات صحابہ کو آئے تھے، کہا گیا حالات سے مومن نہیں گھبراتا، مومن حالات کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ وقت آیا ہے ٹکرانے کا، اور وقت آیا ہے قوت ایمان دکھانے کا، وقت آیا ہے حرارت یقین پیدا کرنے کا۔ گھبراتا نہیں ہے وہ بالکل۔ ان سے کہا گیا تھا فخشوہم تو زادہم ایمانا، ایمان بڑا ڈرے نہیں۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ جب ایک ڈرنے کے قابل سے ڈر رہا ہے تو پھر کس سے کیا ڈرے؟ جو سب اس کی مخلوق ہے، تو ابھی ہمیں ڈرنا کیا ہے؟ ہم اللہ سے ڈر رہے بس۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ صبر کے حالات آئے تو اللہ نے کہا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ صبر کرو کا مطلب نہیں ہوتا کہ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھو، صبر کرو کا مطلب نہیں ہوتا کھاؤ پیو مزے کرو، جو ہونا ہے ہوگا، دیکھا جائے گا، اللہ بڑا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کرو، اصبروا وصابروا، خود جمو دوسروں کو جماؤ، خود جمو دوسروں کو جماؤ۔ جن کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں ان کی ہمتیں بڑھاؤ، جو لڑک رہے ہیں انہیں کھڑا کرو، جن کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں ان کو قدم سیدھے کرو اور ان کی ہمتیں بڑھاؤ، اور انہیں بھی لے کے چلو جو چل نہیں پا رہی۔ اصبروا وصابروا، خود جمو دوسروں کو جماؤ، خود جمو دوسروں کو جماؤ۔ جمیں گے کس پہ؟ دین پہ جمو، ہر مسئلے کو اللہ نمٹ لے گا۔ حالات کی شکلیں کتنی گمبھیر اور ناموافق کیوں نہ ہو، رہنے دو، ڈرو نہیں، تم دین پہ جمے رہو، وہ شکل تمہارے پاس آتے 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 بدل جائے گی اور موافق شکل بن جائے گی۔ وہاں سے نظر آ رہی ہے مخالف، جب ہم تک آ جائے گی تو خود موافق بن جائے گی، کیونکہ اللہ منقلب اعظم ہے۔ انقلاب برپا کرنا اللہ کا کام ہے، تقلیب ماہیت اللہ کی قدرت ہے۔ جو عصا کو اژدہا بناتا ہے اور جو اژدہے کو عصا بنا دیتا ہے، وہ ہمارے لیے کھڑے کیے گئے ناموافق حالات کو دکھاتا رہے گا، دکھاتا رہے گا، دکھاتا رہے گا۔ جب اس کی زد ہمارے اوپر پڑنے کی باری آئے گی تب اس کو ہمارے موافق بنا دے گا۔ تاریخ میں دیکھ لو کس طرح اللہ نے موافق بنائے حالات۔ صحابہ دیکھ رہے تھے ناموافق ہے، لیکن انجام کار موافق ہو گئے ان کے حق میں، صحابہ کرام کے لیے اللہ نے بنایا۔ بعد میں بھی ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے بنایا، ہمارے لیے بنا دے گا۔
آج بھی دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اس وقت اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور جنہوں نے واتبعوا رضوان اللہ میں اپنی بساط بھر کوشش کی اور کوئی کوتاہی نہیں کی، جتنا ممکن ہے کر کے دکھایا، تو آج بھی اللہ ان کے سامنے وقت کی سپر پاور کے گھٹنے ٹکا کے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور کر رہا۔ آج بھی جو واتبعوا رضوان اللہ کے مستحق ہیں، ہم بھی بنے، ہم حالات سے گھبرائیں، یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیا ہم گھبرائیں گے تو مصیبت نہیں آئے گی؟ ایک آدمی ڈر رہا ہے، ارے موت آنے والی، موت آنے والی، موت تو نہیں آئے گی؟ کیا آئے گی بھائی، تیاری کر لو، یہ سمجھداری ہے۔ بچ نہیں سکتے، کاہے کو بچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ڈر کے کیا فائدہ ہے؟ ڈرو گے تب بھی موت آئے گی، بیماری سے ڈرو گے تب بھی آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں بیماری سے ڈر کر صحت کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اتنا مبالغہ کرتے ہیں جیسے وہ صحت کو ہرا دیں گے، بیماری کو ہرا دیں گے، ایسا وہ احتیاط برتتے ہیں، اتنی زیادہ غلو کے حد تک کہ صاحب میں ہی ہرا دوں گا بیماری کو، اور وہ یہی صاحب کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو کہاں ہرا سکے؟ ڈرنے کا فائدہ نہیں، مناسب تدبیر کرو، ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مناسب تدبیر توکل، مناسب تدبیر توکل، اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کی قدرتوں کا استحضار، اللہ کی طاقتوں کے واقعات کو سوچنا، غور کرنا۔ اصبروا وصابروا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدثین میں، بڑے علماء میں سے، حدیث کی ایک مختصر سی کتاب بھی لکھی، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ایک مختصر سا حدیث کا ذخیرہ جمع کر دیا جو دین کی تمام ابواب پر مشتمل ہے، تاکہ صحیح حدیثوں کا ایک ذخیرہ ہر کسی عام آدمی کو ہاتھ میں رہے۔ اب اس زمانے میں ان کے علاقے میں سب عرب تھے، اس لیے وہ تو صرف حدیثیں جمع کر دی انہوں نے، بس ختم، تاکہ اتنا نصاب تو کوئی بھی پڑھ لے، ضروری تعلیم، ریاض الصالحین کے نام سے، اتنا پڑھ کے عمل کر لو تو صالح بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا نصاب بنایا تھا۔ فقہی اعتبار سے چونکہ وہ شافعی المسلک ہیں، تو فقہی ابواب میں انہوں نے احادیث وہ منتخب کی جو ان کے مسلک کے مطابق ہے، لیکن باقی تمام احادیث جو اخلاق سے، ایمان سے، یقین سے، عقیدے سے متعلق ہیں، وہ سب کے واسطے یکساں ہیں اور سب کے کام کی چیز ہے۔ جب سے انہوں نے کتاب لکھی آج تک ہر دور کے مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ہاں مدارس کے اندر بھی داخل نصاب ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ شروع میں اس لیے پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ دیندار بنانے کے لیے لکھی گئی ہے، اس میں تحقیقات مقصود نہیں ہے، اس میں دین جاننا اور دین پہ چلنا اور چلانا یہ مقصد ہے، اس لیے شروع میں پڑھا دی جاتی ہے کہ بھائی حدیثیں پڑھو، اپنی زندگی اس کے مطابق بناؤ، حدیثیں پڑھو، اپنی زندگی اس کے مطابق بناؤ۔ اس کے بہت سے ابواب میں بہت سے طالب علم پڑھ بھی چکے ہیں، علماء بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک باب ہے صبر کا، صبر کے سلسلے میں بھی انہوں نے ایک عنوان قائم کیا اور صبر کو ایمانیات میں ذکر کیا، اس واسطے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ مصیبت کے مقابلہ کرنے کا نام ہے، حالانکہ اسلام کی اصطلاح میں صبر صرف مصیبت کے مقابلہ کرنے کا نام نہیں ہے، صبر نام ہے ہر حال میں اپنے کو اللہ کی چاہت پہ جمانا۔ اس موقع پر اللہ مجھے کیسے دیکھنا چاہتا ہے ویسے اپنے کو بنا کر دکھانا، یہ ہے صبر کی حقیقت۔ ہر حال میں اپنے کو اللہ کی چاہتوں پر جمانا، یہ اس کا مفہومی معنی ہے، یہ مفہومی معنی ذہن میں رکھو۔ تو صبر کی ضرورت زندگی کے ہر لمحے میں ہم کو ہے، ورنہ پھر صبر مصیبت کے وقت ہی اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مصیبت نہیں تو صبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ صبر کے اس مفہومی معنی کو سمجھے جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صبر کی حقیقت ہر حال میں مومن کا اپنے کو اللہ کی چاہت پر جمانا،
مضبوط رکھنا، اس سے ہٹنے نہ دینا، یہ صبر ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر صبر وہ دولت ہے جس کی محتاجی سے ہم زندگی کے ایک لمحے کے لیے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایمانیات میں صبر کو رکھا اور صبر کو بیان کیا، اور اس میں واقعہ ایک بیان کیا، بڑا مفصل واقعہ اور صحیح سند کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا، یعنی کسی صحابی کا یا کسی کیا کہتے ہیں علماء اہل کتاب کا، کیونکہ بہت سے علماء اہل کتاب بھی مسلمان تھے، وہ بھی سنایا کرتے تھے، تو کسی دوسروں کا نہیں، صحابہ کا سنایا ہوا نہیں، تاریخ سے نقل کیا ہوا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنایا ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں بہت اطمینان اور تفصیل سے سنایا۔ کانا ملکن فیمن کانا قبلکم، یہاں سے شروع کیا۔ ایک بادشاہ تھا تم سے پہلی امتوں میں، تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا۔ یہاں سے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا۔ صحابہ بھی توجہ سے سنیں کہ کوئی واقعہ سنا رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ واقعات کے سننے میں دلچسپی ہوتی ہے، واقعات سے جتنا ایمان و یقین بنتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ اسی لیے ایمان و یقین کے بنانے کے لیے صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء اعظام کے واقعات کثرت سے سنانا چاہیے اپنے گھروں کے اندر۔ قرآن نے بھی واقعات کو اہمیت دی، ورنہ اللہ عظیم الشان کے فرمان میں قصوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا کلام تھا، وہ صرف فرامین فرامین، آرڈرز آرڈرز آرڈرز، ایسا ہو سکتا تھا اللہ کی کتاب میں، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں بھی قصے بیان کیے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو اچھے اچھے قصے سناتے ہیں۔ کیوں؟ قصوں سے یقین بنتا ہے، قصوں سے ذہن بنتا ہے، قصوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک بڑا حصہ واقعات و قصص کا بیان کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صرف حضرت موسیٰ کے قصوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو 2.25 پارے ہوتے ہیں، تو 30 میں سے 2.25 تو ایک نبی کے قصوں میں چلے گئے، اور کتنے نبیوں کے اللہ نے قصے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ تو قرآن میں قصص اس لیے بیان کیے گئے، ایمان و یقین واقعات سے بنتے ہیں، دل نرم پڑتا ہے اور بات بیٹھ جاتی ہے اس کے اندر جا کر، اس لیے واقعات، مگر واقعات سچے ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس اتنے سچے واقعات موجود ہیں اسلام میں کہ گڑھ کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ ہیں جھوٹے واقعات بنا بنا کے چلاتے ہیں، وہ جھوٹ ہے اور گناہ ہے اور اس سے کوئی تاثیر نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے سچے واقعات، حضور علیہ السلام سچا واقعہ صحابہ کو سنا رہے بٹھا کر کے کہ کانا ملکن فی من کانا قبلکم، ایک بادشاہ تھا تم سے پہلی امتوں کے اندر، پتہ نہیں کس زمانے میں تھا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب وہ بادشاہ یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا قصہ ہے۔ وہ بادشاہ وہ مشرک تھا، شرک میں مبتلا تھا، اس کے پاس بہت سارے جادوگر تھے، اس کا اعتقاد جادوگروں پہ تھا اور ہر کام کرنے کے لیے جادوگروں سے مشورہ کرتا تھا۔ تو ایک دربار میں بڑا جادوگر تھا، بہت تجربہ کار، اس ساحر کو ہر وقت بلا کر اس سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا، ہر فیصلہ اس ساحر سے رائے لینے کے بعد کرتا تھا۔ اس ساحر نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ بادشاہ اب میری عمر بہت ہو گئی ہے، اب مجھ سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، بار بار آپ کے طلب کرنے پہ حاضری بھی مشکل ہوگی، اور پھر کسی وقت بھی میں مر جا سکتا ہوں، اور اگر میں مر جاؤں گا تو یہ میرا جو ہنر ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ میرے ساتھ چلا جائے گا، آپ کو پھر ایسا تجربہ کار ساحر ملے کہ نہ ملے، اور پھر آپ کے لیے بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ملک میں سے ایک نہایت صحت مند خوبصورت نوجوان کا انتخاب کیجیے، اس میں یہ صفتیں ہونی چاہیے، ان صفتوں کا ایک بچہ نوجوان مجھے مل جائے تو آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کو آہستہ آہستہ یہ سارا ہنر سکھا دوں گا، پھر میں کبھی بھی مر جاؤں تو وہ جوان رہے گا اور ایک طویل عرصے تک آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔
تو بادشاہ کو سمجھ میں آئی بات کہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، یہ مردم سازی ہونا چاہیے، بات کا انتظام پہلے ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے ڈھونڈوایا، بھائی ایسی ایسی صفتوں کا نوجوان دیکھو پورے ملک میں جہاں مل جائے۔ لوگوں نے تلاش کیا، ایک مل گیا ویسا ہی جیسا چاہ رہا تھا وہ، اس نوجوان کو لایا۔ بادشاہ نے حکم دیا، میرا حکم ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہو کر وہ فلاں ساحر فلاں جگہ رہتا ہے اس کے گھر جاؤ، اور شام تک وہ جس کام میں لگائے رکھے لگے رہو، اور پھر جب وہ شام میں چھٹی دے تو گھر واپس آ جانا۔ جیسے مدرسہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ایسے اس کو لگا دیا۔ اس نے کہا حکم حاکم، کرنا ہی پڑے گا، بادشاہ کے آرڈر کو کیسے توڑیں گے، اچھی بات ہے، قبول کر لیا۔ وہ روز اٹھ جاتا تھا اور روز ایک ایک اس کا کرتب سکھاتا تھا، بیٹھ کے شام تک سیکھنا، شام کو واپس گھر آ جانا۔ ہوتے 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 ایک دن وہ جا رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ کوئی اور بھی ایک جنگل میں کسی کا گھر ہے، جیسے اس کے استاد کا گھر وہاں تھا، ایسے کسی کا گھر نظر آیا۔ وہ قریب گیا کہ یہاں کون رہتا ہے دیکھیں، تو وہاں دیکھا کہ وہاں پر ایک عیسائی راہب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ایک بزرگ نیک آدمی وہاں عبادت میں مشغول تھی۔ ظاہر ہے کہ شرک میں سراسر ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور توحید میں سراسر روشنی ہے اور نورانیت ہے، عام آدمی بھی فرق سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کو جو ہونہار تھا، سمجھدار تھا، ذہین تھا، سب صفتوں والا تھا، اس کو فرق دیکھتے ہی سمجھ میں آیا کہ بھئی وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، یہاں اجالا ہی اجالا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کون بزرگ ہیں؟ تو ایک دن ملاقات کیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا بھئی ہم اللہ کے ایک بندے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اس کے پیغمبر کے طریقے پر چلتے ہیں، اس کے دین پہ قائم ہیں، اس کی کتاب پڑھتے ہیں، لوگ ہم کو برداشت نہیں کرتے، لوگ ہمیں گوارا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کا دین جدا ہے، اس لیے میں آبادی سے ہٹ کے یہاں جنگل بیابان میں پڑا رہتا ہوں، میں اپنے خدا کی بندگی کر لیتا ہوں، کسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرا کسی کو عطا پتہ نہ دیں، میں سکون سے اپنی ذات سے خدا کی بندگی کر لے رہا ہوں، مجھے پریشانیوں میں مت ڈالو، بوڑھا آدمی ہوں۔ ان کو بتا دیا۔ اس نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں کبھی کبھی آپ کے پاس آ جایا کروں۔ تو انہوں نے کہا اس شرط پر کہ بھئی میرا پتہ کسی کو نہ دو، تم کبھی آ جایا کرو تو آ جایا کرو، منع نہیں کرتا میں، آ جایا کرو، مجھے جو اچھی باتیں معلوم ہے میں بتا دیا کروں گا تم کو۔ تو اس کو اتنا جی لگ گیا تھا اس اللہ والے سے کہ اس کو وہاں جانے کو جی چاہتا ہی نہیں تھا، مگر مجبوری میں درجے مجبوری میں جا رہا تھا۔ یہاں بھی ٹچ کر لیتا تھا جاتے جاتے، اور آتے آتے ایک وقت اور جاتے جاتے ایک وقت کہتا تھا کہ حضرت کچھ سنا دو۔ وہ کچھ سنا دیتے، تورات کی انجیل کی باتیں، کچھ اچھی نصیحتیں کر دیتے، اللہ کا ذکر کر دیتے، نبی کی باتیں بتاتے، بہت خوش ہوتا اور بہت یقین بنتا۔ اب اس کی ساری دلچسپیاں یہ سبق سے ہو گئی، اور وہ سبق اس کو بالکل پسند نہیں آیا، مگر حکم تھا بادشاہ کا، جانا تو پڑتا ہی تھا۔ ماں باپ کو بھی بہت بڑی دولت ملنے والی تھی، تو ماں باپ بھی سختی کرتے تھے، جاتا کیوں نہیں، جانا پابندی سے جانا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جتنا میں سنا رہا ہوں، یہ حضور علیہ السلام سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو، صحابہ کو نبی سنا رہے ہیں، اور انہیں کو ہم نقل کر رہے ہیں، وہی بات نقل کر رہے ہیں۔ اب اتنی دلچسپی ہو گئی، ہر جانے میں حاضری، ہر آنے میں حاضری، حضرت کے پاس وہاں برابر حاضری اس کی۔ تو پہنچتا تھا دیر سے جادوگر کے پاس، ساحر کہتا تھا دیر کیوں، اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو بولتا حضور وہ ذرا گھر سے نکلنے میں، کھانے پینے رستے میں، بہرحال
کچھ تو ایک عذر کر دیتا تھا. شام میں ماں پوچھتی تھی اتنی دیر سے کیوں آیا؟ تو کہتا تھا کہ وہ راستے میں تھوڑا سا ایسا ہو گیا تھا، کچھ تو بہانہ کر لیتا تھا. اس نے یہ بات ان بزرگ سے ہی پوچھی تھی کہ ادھر بھی دیر ہو رہی ہے تو جادوگر میری پٹائی کر رہا ہے، ادھر بھی دیر ہو رہی ہے تو اماں مجھے مار رہی ہے، مگر میں حضرت یہ چھوڑ نہیں سکتا آنا، ایک نشہ ہے اللہ کی محبت کا جو آپ نے چڑھا دیا ہے، اب میں آنا چھوڑ نہیں سکتا، کروں تو کیا کروں. انہوں نے ہی یہ بات اس کو کہی حدیث کے مطابق کہ جادوگر سے یہ کہہ دو کہ وہ گھر میں دیر سے چھوڑا گیا تھا، اور ماں سے یہ کہہ دو کہ وہاں سے جادوگر نے دیر سے چھوڑ دیا تھا. کیونکہ اس وقت یہ جو علم حاصل کر رہا تھا یہ فرض درجے کا علم تھا، ایمان و یقین کا جاننا یہ فرض درجے کا تھا، اور علم فرض کے لیے کسی کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کچھ بہانہ کرو، وہاں کچھ کرو، مگر یہ علم فرض ہے، اللہ کی توحید کا جاننا، عقیدہ رسالت کا جاننا یہ فرض علم ہے، اس کو حاصل کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتا رہا قصہ، چلتا رہا، لیکن کب تک بات نبھ سکتی تھی؟ نبھی نہیں، یہ کسی طرح نبھاتا رہا. مگر اس کو ایک ڈاؤٹ برابر رہتا تھا، جادوگر بالکل کوئی دوسری باتیں سکھاتا ہے اور راہب بالکل کوئی دوسری باتیں سکھاتے ہیں، اس سے دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی میل نہیں کھاتے، کیونکہ یہ عین توحید سکھاتے تھے، وہ عین شرک سکھاتا تھا. تو اب وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، حق پہ کون ہے دونوں میں، یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ایک ڈاؤٹ ضرور رہتا تھا، جی فطری طور پر ادھر لگتا تھا، مگر تحقیق کیسے کرے، کس سے تحقیق کرے، اس کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ راستے سے گزر رہا تھا، راستہ جام ہو گیا تھا، لوگ ایک مجمع کھڑا ہوا ہے، سب ٹھہرے ہوئے. اس نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی، کیوں سب لوگ یہاں جمع ہو گئے؟ تو بتایا گیا ایک درندہ بیچ میں آ گیا ہے، شیر چیتا کوئی، اس کے خوف سے ادھر والے ادھر رک گئے ہیں، ادھر والے ادھر رک گئے ہیں، اس لیے ٹریفک جام ہو گئی ہے روڈ پر. تو اس نے سوچا دل میں کہ یہ موقع اچھا ہے کہ آزماؤں کہ راہب کا معاملہ حق ہے یا ساحر کا معاملہ حق ہے. تو وہاں پہنچا، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اپنے دل میں کہا اے اللہ، اگر آپ کے علم میں راہب حق پر ہے تو اس کے طفیل میں اس جانور کو یہاں سے ہٹا دے. اور ایسے مار دیا. وہ جانور نے سر جھکایا اور دم ہلاتا ہوا خاموش جنگل میں نکل کے چلا گیا. راستہ کھل گیا، اب لوگ آنے جانے لگے، سب بحال ہو گئی ٹریفک. اس کے ضمیر میں بھی یہ یقین ہو گیا کہ معاملہ جادوگر کا ٹھیک نہیں ہے، معاملہ یہ بندے کا ہی صحیح ہے، یہی اللہ کے نزدیک حق پر ہے. اب یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے شرعی، پر اس نے اپنے طور پہ بیچارہ جو سمجھ سکتا تھا کر سکتا تھا کر کے دیکھ لیا. اب جب حضرت کے پاس پہنچا، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آج ایسا ہوا دیکھیے، اور میں نے آپ کی سچائی اور صداقت کو آزمانے کے لیے اللہ کو آپ کی دہائی دے کر ایک پتھر مارا اور وہ غائب چلا گیا شرافت سے، خاموشی سے. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کی تعلیم حق ہے اور آپ کی دعوت حق ہے، یہ میری سمجھ میں آ گیا. تو اس دن ان بزرگ نے فرمایا دیکھو بیٹا، اب تمہارا معاملہ ایمان و یقین کے اعتبار سے مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے. تمہارا معاملہ ایمان و یقین کا اب مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا یہ ایمان چھپے گا نہیں، ظاہر ہو جائے گا. اور جب ظاہر ہو جائے گا قوم تمہیں بخشے گی نہیں، معاف نہیں کرے گی، اور تم پر وہ ظلم و ستم ہوں گے کہ شاید تم برداشت کر سکو یا نہ کر سکو. لیکن میں تم سے صرف اتنا رحم چاہتا ہوں کہ کچھ کہیں بھی تم جا کے پھنس جاؤ، میرا نام کسی کو نہ بتانا. کیوں بیٹا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں گل گئی ہیں، اب میں بادشاہوں کے ظلم برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے اندر طاقت نہیں ہے سہنے کی. اس لیے خدا کے واسطے
مجھے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اللہ نے تمہیں بڑی دولت دے دی، تم کو مبارک، اور اب تم چھپو گے بھی نہیں اور اللہ اس کو چھپنے بھی نہیں دے گا۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں کے بغیر اللہ آپ کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا، کسی کو نہیں بنایا، تم کو بھی نہیں بنائے گا۔ آزمائے جاؤ گے مگر ثابت قدم رہنا، یہ نصیحت کر دی۔ یہ صبر تھا جو انہوں نے سکھا دیا اس کو۔ یہ صبر کی دولت لے کر وہ نکلے، اور آج کے بعد سے اس نوجوان کی عند اللہ مقبولیت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ یہ جس بیمار کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے وہ شفا پا جاتا۔ مادر زاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو اس میں بھی روشنی آ جاتی تھی اور اس کی آنکھ بینا ہو جاتی اور دیکھنے لگتی تھی۔ اللہ پاک نے ایک کرامت اس کو عطا فرما دی تھی۔ اس کرامت کا تو بہت جلدی چرچا ہوتا ہے، لوگ مصیبت زدہ ایسی خبریں سن کے جلدی جلدی بھاگ کے آتے ہیں۔ 1 سے 2 4 10 20 پورے شہر میں چرچا ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے بیمار کو لے کے آ جاتا تھا، ہر کوئی اندھے کو لے کے آ جاتا، اور وہ اس کو اللہ پاک شفا دے دیتی تھی۔ جو کرامت اس وقت کے پیغمبر کو معجزے کے طور پر دی گئی تھی، اس پیغمبر کے سچے متبع کو اور مومن کو، موحد کو، اس پیغمبر کے صدقے میں بطور کرامت کے اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ یہ بطور کرامت کے حضرت عیسیٰ کا معجزہ اس بندے کے پاس تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک وزیر اعظم تھا، وہ بھی مشرک تھا، وہ اندھا ہو گیا تھا کسی وجہ سے بڑی عمر میں، بہت علاج کرا کے تھک چکا تھا، کسی طبیب نے، کسی نے اس کا علاج نہیں کیا، وہ اندھے کا اندھا ہی رہ گیا تھا۔ اس کو خادم لے کے آتے تھے دربار میں اور پھر لے کے جاتے تھے۔ اس کے گھر میں بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک صاحب ہیں، وہاں تو علاج نہ معالجہ، بس جاؤ ہاتھ پھیر دیں گے آنکھ آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں کیوں چھوڑوں بھائی، میں بھی اپنی آنکھوں کا طلبگار ہوں۔ بہت سارے ہدایا منگایا اور تحفے وغیرہ سب جمع کرا کے قیمتی قیمتی چیزیں لے کر وہاں پر پہنچا، اور پہنچ کر اس سے کہا کہ مجھے بھی آنکھیں دے دیجیے اور یہ سب تحفے آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا تحفے اپنے پاس رکھو، میں کسی خدمت خلق کا معاوضہ نہیں لیتا، وہ سب آپ لے جاؤ، آپ کو مبارک، مجھے نہیں چاہیے، اور میں بھی کسی کو بینائی نہیں دیتا، میرا ایک رب ہے، میں اس سے سفارش کرتا ہوں، وہ رب تم کو بینائی دیتا ہے۔ اگر تم اس رب کی توحید کا اعتراف کر لو اور تم بھی اس کو رب مان لو تو میں سفارش کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ میری سفارش رائے گا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے رب پر ایمان لایا اور آپ کے رب کی توحید کا قائل ہو گیا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اچھا بھی ہو جاؤں گا تو اس پر قائم رہوں گا اور اس سے میں مکر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، محتاج ہے، تو نے مجھے یہ عزت دی ہے، تیری سے التجا ہے کہ اس کی بینائی لوٹا دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، چاروں طبق روشن ہو گئے، خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور ارادہ کر کے گیا کہ میں دین پہ قائم رہوں گا۔ اب یہ بھی موحد ہو گیا۔ ایک موحد بڑے میاں تھے، ایک موحد یہ نوجوان تھا، اب تیسرا موحد جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب ہو گئے۔ یہ 3 موحد تھے بس پورے اس میں ملک بھر میں۔ دربار جس دن لگا تو اس ہفتے کے دربار میں وزیر اعظم صاحب خود ہی تشریف لے آئے، بغیر کسی قائد کے، ہاتھ پکڑ کے لانے والے کے، خود ہی دیکھتے ہوئے، سب دیکھتے ہوئے آئے، بادشاہ کو دیکھا، اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا تم کیسے اچھے ہو گئے، تمہاری آنکھیں دیکھنے لگیں؟ کہاں سب بالکل حسب حال بحال ہے، سب دیکھتا ہوں، سب نظر آتا ہے۔ کہا کیسے؟ اب اس کی زبان سے ایک دم نکل گیا کہ مجھے میرے رب نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، آنکھیں پھر گئیں اس کی، کہنے لگا کیا کہہ رہا ہے یہ؟
غصے میں آیا، اب پوچھنے لگا الکا ربن غیری، میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہہ دیا صاف کہ ہاں آپ رب نہیں ہیں، میرا رب وہ ہے جو زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، آپ کا رب ہے، میرا رب ہے، سب کا رب ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ کہا او ہو، یہ تو سابئی ہو گیا، بے دین ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا اس نے، دین سے پھر گیا۔ بادشاہ کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کون سکھا رہا ہے تجھے یہ سب کچھ؟ اس نے کہا کہ بس اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بیچ دربار میں کھڑا کرو اور اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو 2 ٹکڑے کرو، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ وہ ہمت ہار گیا اور اس نے کہا کہ فلاں نوجوان ہے جس کو آپ نے سحر سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، یہ اسی کا رب ہے اور اسی کے رب پہ میں ایمان لایا ہوں۔ ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کون سکھا رہا ہے تجھے سب یہ باتیں؟ کون تجھے بے دین بنا رہا ہے؟ اب اسے وصیت یاد آ گئی کہ بڑے میاں نے کہا تھا میرا نام مت بولو بھائی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر اتنا ظلم ہوا کہ بیچارہ نوجوان سہار نہیں سکا۔ اس نے بتا دیا کہ فلاں صومعے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ پتہ دیا ہے، مجھے میرے رب کا پتہ انہوں نے دیا ہے۔ بڑے میاں لائے گئے، اللہ والے بزرگ، اس وقت تو وہی حق دین تھا نا، اسی حق دین پہ قائم تھے، اللہ والے تھے۔ ان کو لا کر کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ اور میرے دین کو اختیار کرو اور مجھے رب مانو اور میری بندگی کرو۔ ان کا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا اپنے بڑھاپے پہ رحم کرو۔ کہا بس یہ نہیں ہو سکتا، سب کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حکم ملا سر پہ آرا رکھ کر زندہ انسان کو چیر دیا جائے۔ اس راہب کے سر پہ آرا رکھ کر بیچ میں سے زندہ انسان کو کاٹا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا داہنا شق داہنی جانب گرا، بایاں شق بائیں جانب گرا، پورا نیچے تک کاٹ دیا گیا۔ آدھا انسان ادھر گرا، آدھا انسان ادھر گرا۔ انہوں نے وہ گوارا کر لیا پر توحید سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں صبر، صبر اس کو کہتے ہیں۔ اسی کی تعلیم دینے کو حضور نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا۔ مومن جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا۔ مومن کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں پر وہ توحید کو چھوڑ نہیں سکتا اور عشق رسول سے سینے کو خالی نہیں کر سکتا۔ کوئی قیمت نہیں ہے اس کے ایمان کی، اس کے ایمان کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی اس کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا۔ اس نے وزیر سے کہا دیکھ رہے ہو انجام، یہی تیرا بھی انجام ہوگا، پھر جائے گا نہیں پھر جائے گا، اور واپس اپنے دین پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وزیر نے کہا کہ سرکار اب بات گزر گئی، جو ہونا تھا ہو چکا، آپ جو چاہیں کریں، میں اس عقیدے سے پلٹنے والا نہیں۔ زندگی دے دوں گا، ایک بڑے میاں دے دیے ہیں، میں بھی دے دوں گا اپنی زندگی۔ ان کو بھرے دربار میں کھڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، سر پہ آرا رکھا گیا اور چیرا گیا اور اس زندہ انسان کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک شق ادھر گرا، ایک شق ادھر گرا۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان سب دیکھ رہا تھا، اس نے بھی طے کر رکھا تھا اگر میرا رب حق ہے تو مجھے اس سے وفا کرنا ہے، کسی سے وفا نہیں کرنا ہے۔ زندگی کیا چیز ہے؟ زندگی گزرنی آج نہیں تو کل گزرنی۔ توحید سلامت رکھ کے، ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھ کے، اگر آج میں مار دیا جاؤں اور اگر میں ایمان کا سودا کر کے آج بچا لیا جاؤں، باہر نکل کے ایکسیڈنٹ میں مر جا سکتا ہوں، ہارٹ اٹیک مجھے باہر نکلنے بھی نہیں دے گا، اسی حال میں مجھے موت دے دے گا، اور جو ہے برین اسٹروک ہو سکتا ہے، رگ پھٹ جا سکتی ہے،
شرائن ختم ہو جا سکتے. کیا نہیں کر کے اللہ موت دے گا. اور کچھ بھی نہیں تو اپنے ٹائم پہ 100 سال کے بعد تو مرنا ہی ہے. جب مرنا ہی ہے تو ایمان کے ساتھ مر جاؤ, اور مرنا ہی ہے تو یقین کی حفاظت کرو, توحید و رسالت کی حفاظت کر کے مر جاؤ. اب مرنا, کل مرنا ہے. مرنے سے مفر کہاں ہے, بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس نے طے کر لیا کچھ ہو جائے عقیدہ تو نہیں چھوڑوں گا میں, یہ طے کر لیا. بادشاہ نے اس کو چروایا نہیں. بادشاہ نے کہا 10 فوجیوں کو بلاؤ, اور 10 فوجیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ ایک دریا میں, کشتی میں بٹھاؤ, اس بیچ دریا میں لے جا کر کے اس کو پانی میں ڈھکیل دو. پہلے زمانے میں بادشاہ پانی کا بڑا تالاب بنا کر اس میں مگرمچھ کو پالتے تھے. جس کو موت کی سزا دینی ہوتی تھی وہ وہاں لے جا کے اس کو پھینکوا دیتے تھے, تو مگرمچھ اس کو تازہ غذا سمجھ کے ٹکڑے بوٹی کر کے کھا جاتے تھے, سب ختم ہو جاتا تھا. حکم ملا 10 فوجیوں کو کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں بیچ میں لے جا کر کے اس کو دھکا دے کے آ جاؤ تم لوگ واپس. اس کا تماشا وہ خود دیکھ لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور سچ فرمایا, 10 فوجی لے کر گئے, ایک کشتی میں بٹھایا, اور اس کو جب بیچ میں لے گئے تو اس کو دھکا دینا چاہا. جب اس وقت اس بندے نے ہاتھ اٹھائے, اللہ سے دعا کی, اے اللہ تو اپنے دشمنوں سے جس طرح نمٹنا چاہتا ہے نمٹ لے. اللہ کے حوالے کر دیا معاملے. فوراً کشتی میں بھونچال آیا, ایسی تیزی کے ساتھ ہلی کہ ایک گرا, دوسرا گرا, تیسرا گرا, 10 اندر گر گئے. پھر وہ تھم گئی, اکیلا بچ گیا اس کے اوپر. ایک کشتی کو ہانکا کے ساحل پہ لایا, اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ صاحب وہ 10 فوجی وہی موت کے منہ میں چلے گئے ہیں, اور یہ جو کتو آ گیا ہے. کچھ عبرت حاصل کر سکتا تھا, مگر اگر اللہ مہر لگا دیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, دلوں اور کانوں پر مہر, آنکھوں پر پردہ. اب کیا کریں؟ 10 فوجیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ, اور وہاں لے جا کر کے اس کو وہاں سے نیچے اوندھے منہ ڈھکیل دو. فوجی لے کے وہاں پہنچے. جب اوپر چلے گئے چوٹی پر, اس نے کہا اللہ اپنی مخلوق کو جیسے چاہے نمٹ لے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا, پہاڑ میں راشا پیدا ہوا, اس زلزلے میں سب نیچے گرے اور سب ہلاک ہو گئے, یہ اکیلا بچا. پھر سیدھے واپس بستی میں آ گیا. پتہ چلا بادشاہ کو کہ اب بھی یہی زندہ سلامت آیا ہے. وزیروں نے کہا بادشاہ چھوڑ دو اس کی حالت پہ, آپ کوئی بڑا اقدام کرو گے نا, ایک ایک خبر سے آپ کی رعایا آپ سے برگشتہ ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رعایا سب کی سب ایمان لے آئے اس کے اوپر. لہٰذا آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. 2 4 10 20 ہوں گے, ہمارا ڈر رہے گا, ہمارا خوف رہے گا, لوگ نہیں مانیں گے. آپ ضد کرو گے نا, الٹا اپنا نقصان ہو سکتا ہے. مگر بادشاہ تو راج ہٹ ہوتی ہے نا, راج ہٹ, وہ ہٹ میں تھا, وہ سب کو ہٹ بولتا ہے اور اپنی چلاتا ہے, سمجھے. تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو ایسے نہیں معاف کروں گا. بلایا دربار میں. حماقت کا حال یہ ہے کہ اس نے پوچھا اسی نوجوان سے کہ میں تجھے مارنا چاہ رہا ہوں, تو مر ہی نہیں رہا ہے, کسی طریقے سے نہیں مر رہا ہے, اور اگر میں تجھے سر پہ آرا رکھ کے بھی کاٹوں گا تو وہ چلانے والے کٹ جائیں گے, تو رہ جائے گا ایسے ہی. کیا کروں میں تجھے کہ تجھے مار ڈالوں؟ میں تجھے دیکھنا نہیں چاہ رہا ہوں, تو ہی بتا مجھے. اس نوجوان نے, اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی, اس نے من جانب اللہ کہا کہ بھائی مجھے آپ مارنا ہی چاہتے ہیں,
تو ایک طریقہ ہے. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا پوری رعایا کو ایک میدان میں جمع کیجیے، آپ بھی آ جائیے، آپ کے درباری بھی آ جائیں، پھر مجھے وہاں لائیے سب کے درمیان میں، اور میرے ترکش میں سے تیر نکال کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چلائیے. وہ تیر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے میں مر سکتا ہوں. آپ کو کرنا ہے تو ایسا کریے. اس نے حکم دے دیا کہ بھائی کرو، انتظامات کرو سب، مجھے تو اسے مارنا ہے. اس کے خیر خواہوں نے کہا ایسا مت کرو، بہت چالاکی کر رہا ہے وہ، اس میں کچھ راز ہے، وہ جو مشورہ دے رہا ہے اس میں کچھ راز ہے، ایسا مت کرو، سنبھل جاؤ آپ. وہ بولا کچھ نہیں، اس کو مارنا ہے. ٹھیک، لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ آ گئے، اس کو لایا گیا. اس کے تیروں میں سے ایک تیر نکالا گیا، اسے کمان پہ چڑھا کے بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، جو اس کا عقیدہ تھا، جس کی وہ دعوت دیتا تھا، اس بات کو کہہ کر تیر انداز نے تیر چھوڑا. اس کے داہنے کن پٹی میں لگا. اس نے اپنا ہاتھ داہنا اس پر رکھا، خون کے فوارے کو روکا اور گر گیا. اس کی روح قبض ہو گئی. جیسے ہی وہ گرا اور اس کی روح قبض ہوئی، وہاں جو مجمع تھا، اس پورے مجمع نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے. اب پورا کا پورا شہر مومن ہو گیا، سب کے سب ایمان والے ہو گئے ایک ہی لمحے. اب بادشاہ کا غصہ اور بھڑکا. درباریوں نے بھی تانے دیے، ہم نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، سمجھو، تم سمجھے نہیں. اب کون رہا تمہارا؟ سب ایمان والے ہو گئے، سب اس کے دین پہ ہو گئے. اس نے کہا میں ان کو بخشوں گا نہیں، یہ لوگ اگر واپس اپنے دین پہ نہیں آئیں گے تو ان کو میں خندقوں میں آگ جلا کے سب کو جھلسا دوں گا اور جلا کے رکھ دوں گا. اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں حکم دے کر کے، سینکڑوں خندقیں کھودی گئی، اس میں جنگل کاٹ کاٹ کے بھرے گئے اور اس میں آگ دہکائی گئی. پھر وہ آ کے بیٹھا. ایک ایک مومن سے کہا جاتا واپس اپنے دین پہ آؤ گے؟ یعنی گھر واپسی کا سوال. گھر واپسی کے لیے تیار ہو؟ نہیں ہے، ڈالو اٹھا کے اس میں ڈال دیا گیا. گھر واپسی کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے، ڈالو اٹھا کے اس کے اندر. میں اس لیے سنا رہا ہوں، حالات سے ڈرنا کمال نہیں ہے، یہ ایمان بنانے کا وقت ہے، یقین بنانے کا وقت ہے، ایمان و یقین میں طاقت پیدا کرنے کا وقت ہے. ایک ایک کو لایا گیا، عورتیں مرد سب جلائے گئے، سب ڈالے گئے آگ کے اندر، سب آگ کے اندر ڈالے گئے. اس کے بعد ایک عورت اخیر میں لائی گئی جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. اس کو اپنا جلنے کی تو ہمت تھی، اس معصوم کے جلنے سے تڑپ گئی. جب ذرا پیچھے ہٹنا چاہی تو اس بچے کو اللہ نے زبان دی. دودھ پیتے بچے نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا ماں وہ جنت ہے، وہ کامیابی ہے، تو خوف نہ کر. بس وہ بھی کود گئی اس کے اندر اور وہ بھی جل گئی، وہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئے، سب شہید ہو گئے، سب شہید. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے سورج ڈوبتے ڈوبتے 70,000 مسلمانوں کو آگ میں جھلسا دیا گیا. موحدین کو، اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنے والوں کو، ایک بھی دین سے پھرنے کو تیار نہیں ہوا. یہ اس نوجوان کی کرامت تھی، یہ اس کے ایمان کی طاقت تھی. ایک شخص دین سے نہیں پھرا، ہر ایک جلا پر پھرا نہیں دین سے، سب کے سب شہر جل ختم ہو گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کو بٹھا کے سنایا، اپنی مبارک زبان سے سنایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. ان کو اللہ نے وحی کی تھی، انہیں کیا پتا تھا کہ ان سے پہلے کے زمانوں میں کیا ہوا. اللہ نے وحی کی تھی، اللہ کی وحی سے صحابہ کو سنایا. صحابہ کرام کے ایمان و یقین اس سے بنے، صحابہ کی عورتوں کے یقین بنے،
صحابہ کے بچوں کے یقین بنے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں اور بہو بیٹیوں، اگر تمہارے گود میں پلنے والی اولاد کا یقین بنانا چاہتے ہو تو قرآن اور حدیث کے واقعات سناؤ، قرآن و حدیث کے قصص سناؤ۔ وہ احسن القصص ہے۔ کہاں آپ پب جی میں بٹھائے ہو، کہاں CID میں بٹھائے ہو، کہاں آرمی میں مصروف ہیں، کیا کیا مصروفیتیں مسلمانوں کی ہو گئی ہیں۔ گھر جل رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، بچے باپ کو ترس رہے ہیں، وہ موبائل میں سیریل دیکھ رہا ہے، بیوی شوہر کا انتظار کر رہی ہے اور شوہر بیوی کا انتظار کر رہا ہے اور وہ اپنے موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے۔ گھر خراب ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ کیا سنا رہے ہو؟ وہ دکھا رہے ہو، وہ سنا رہے ہو۔ ایک ایک پلان، ایک ایک گیم، ایک ایک سیریل آپ کے قلوب سے ایمان کو سلب کرنے کے لیے آپ کے دشمنوں نے بنائے ہیں۔ ایک ایک کارٹون آپ کے بچوں کے دلوں سے توحید کو سلب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک ایک موسیقی آپ کے دلوں سے ایمان و یقین کی حقیقت کو سلب کر لینے اور چھین لینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کبھی اندازے سے کہتے تھے، اب بنانے والے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ اس لیے بنایا، یہ اس لیے بنایا، یہ اس لیے بنایا۔ تو آپ اس میں تو شوق سے مشغول ہو گئے، خوشی سے اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایمان بنانے کے لیے قرآن اتارا گیا، ایمان یقین بنانے کے لیے اس میں واقعات و قصص اتارے گئے۔ آپ کو احسن القصص سے دلچسپی نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو اس کا خوگر نہیں بنانا چاہتے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں اپنے خالی اوقات کو احسن القصص نہیں سننا چاہتے، وہ واقعات جو ایمان کو پہاڑ بنا دیتی، وہ واقعات جو ایمان کی چنگاری کو شعلہ بنا دیتے ہیں، وہ واقعات جو ایمان کی بوند کو سمندر بنا دیتے ہیں، وہ واقعات جو ایمان کے ذرے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، آپ وہ سننے کے لیے تیار نہیں، آپ وہ سنانے کے لیے تیار نہیں۔ اور آگے دیکھیے خدا تعالیٰ کا اکرام کیسا ہے۔ یہ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا دیا، قصہ ختم ہو گیا، ایمان بن گیا صحابہ کا، جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا۔ صحابہ کے ایمان میں ایک ایسی زبردست ترقی ہوئی اور ایسی گرمی پیدا ہوئی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کے۔ ہمیں فائدہ ہوتا ہے جب نبی سنا رہے ہوں گے تو صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا اور کیسے ان کے یقین آسمانوں تک پہنچ گئے ہوں گے، ان کو یقین کی دولت ملی۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، آپ کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر کی خلافت تھی، صدیق اکبر کی بھی وفات ہو گئی، عمر فاروق خلیفہ بنے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ اسلام تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور دور دور تک پھیل گیا تھا، اور اسلام صحابہ اور مسلمان ہر طرف پھیل رہے تھے اور دور دور جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کے علاقے سے ایک وہاں کے امیر نے خط لکھ کے بھیجا، اور خط میں یہ لکھا کہ ہم لوگ آپ کے حکم سے مہمیں سر کرتے کرتے یمن کے، اب یمن کا بارڈر ہے وہ سعودی عرب میں ہے، نجران سعودی میں داخل ہے اور یمن کا بارڈر ہے، آپ کے حکم پر ہم مہمیں سر کرتے کرتے نجران کے علاقے میں پہنچے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ ریت کا طوفان آنے کی وجہ سے اس علاقے کی ریت کسی اور علاقے کی طرف چلے جاتی ہے۔ صحراؤں میں ایسا ہوتا ہے، آندھی آتی ہے تو یہاں ایک پہاڑ رہتا ہے ریت کا، وہ کہیں اور جا کے بن جاتا ہے اور یہاں وادی بن جاتی ہے، پوری ریت اڑا کے لے جاتی ہے، کیونکہ بالکل باریک آٹے کی طرح ہوتے ہیں صحرا کی ریت، ہوا اس کو اڑا کے دوسری طرف کر دیتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بستی کھنڈر بن کے اس کے نیچے آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ادھر سے ہٹ کے پوری چلی گئی تو صدیوں کے بعد وہاں کی بستی نکل آتی ہے اور وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے پہاڑ۔ وہاں نجران کے لوگوں نے خبر دی کہ یہاں ایک بستی کے کنارے پر ایک میدان میں یہاں کا بستی نمودار ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے۔ اس بستی کے ایک میدان کے اندر
ایک تازہ لاش پڑی ہوئی ہے جس کا داہنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا ہوا ہے اور اس کو ہٹاتے ہیں تو تازہ خون بہتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیا قصہ ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے معاملہ۔ یہ سوال نامہ بھیجا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے پاس۔ حضرت امیر المومنین نے جواب لکھوایا اور کہا یہ اصحاب الاخدود کا نوجوان ہے، اصحاب الاخدود کا نوجوان ہے۔ تم نے اپنے نبی کی زبان سے یہ قصہ نہیں سنا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ نے نبی کی زبان سے یہ قصہ سنا تھا۔ اخدود جو سورۃ البروج میں اللہ نے فرمایا میں انتقام لوں گا ان لوگوں سے جو میرے ایمان والوں کو بلا وجہ آزمائش میں ڈال رہے تھے اور جو گڑھوں کے کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے جلنے کا۔ اللہ نے فرمایا میں لوں گا ان سے بدلہ۔ اللہ نے ان کے بدلے کا اعلان فرمایا۔ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں سورۃ البروج، اس میں ہے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان کا قصور سوائے اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کے اور کچھ نہیں تھا، اور یہ جلایا گیا تھا، تماشا بنایا گیا تھا، اللہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ اس دنیا میں کو بدلے کی جگہ نہیں بنایا۔ دار الجزا تو آخرت ہے، تب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ وہاں اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ یہ اللہ کی شان دکھے گی ان لوگوں کو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے اصحاب الاخدود کے نوجوان کو یہ عزت بخشنی چاہیے کہ وہ مشرکین کے ایک شہر میں، مشرکین کے درمیان میں شہید ہوا تھا اللہ کے نام پر، اور اللہ کی محبت میں اس کی توحید کے لیے اپنی جان قربان کی تھی، اور جو لوگ اس پر ایمان لائے تھے وہ سب جلا دیے گئے تھے۔ اس بندے کو کسی نے تدفین نہیں کی تھی۔ اللہ نے چاہا تھا کہ امام الانبیاء اور خاتم النبیین کی خیر امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس کی تدفین کا سامان فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے اس مقبول و نیک بندے کو اس کے اوپر نماز پڑھو اور اسے قبرستان میں دفن کر دو۔ اللہ کے سامنے جب یہ آئے گا تو ایسے آئے گا۔ کب کا واقعہ ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت پہلے کا واقعہ، صدیوں کے بعد صحابہ کے دور میں ظاہر ہوا۔ آج بھی صحابہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کو لکھ رہے ہیں کہ ہاتھ ہٹایا جاتا ہے تازہ خون نکلتا ہے، اس کا شہید ہے، شہید راہ محبت ہے، اللہ کی محبت میں جان گوائی ہے۔ آج کے آنے والی آزمائشوں میں، آج کے فتن مؤمنین میں، آج مسلمانوں کے لیے جو آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہیں اور جس کے لیے دشمنان اسلام کی درباروں میں، ان کے پارلیمنٹوں میں، ان کے خفیہ ٹھکانوں میں، ان کے انڈر گراؤنڈ جگہوں میں جو منصوبے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ عزیز الحمید پر ایمان لایا ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اس قصور کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس قصور کی سزائیں جو طے کی جا رہی ہیں اور جو مصیبتیں لائی جا رہی ہیں، جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمیں گھیرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری توحید کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جانے والا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے مستقبل روشن بھی ہو سکتا ہے اور تاریک بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کی ہمتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں، پر ہم آپ کو بے فکر بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آج جس قدر ہم بے فکر ہیں، ہماری عوام بے فکر ہے، ہمارے خواص بے فکر ہیں، ہمارے علماء بے فکر ہیں، کہ ہمیں جتنی اپنی راحت کا خیال ہے، اللہ کے حبیب کی امت کا خیال نہیں۔ کیسے کام ہوگا؟
اور کیسے انہیں بچایا جا سکے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، آج کی اس مجلس کا پیغام یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا کرنا ہے؟ بہت چھوٹا سا نسخہ ہے، وہ نسخہ یہ ہے، اتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا والی زندگی کو اختیار کر لو۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ دو۔ 2 ٹکے کا نقصان نہیں ہوگا، 1 رتی کا نقصان نہیں ہوگا اگر ہم اللہ کی ناراضگی والی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ انہی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے اللہ کی رضا والے اعمال کو لے لو، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کو چھوڑو۔ واتبعوا رضوان اللہ، جو صحابہ کی شان تھی وہ اپنی شان بناؤ، اس کے لیے جد و جہد کرو، گناہوں کا بازار ٹھنڈا کرو، نیکیوں کا بازار گرم کرو، اللہ کو راضی کرو، اور عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کو علماء سے اچھی طرح سمجھ لو، اور پھر اس میں گھروں میں اس کا چرچا کرو اور اس کا خوب تذکرہ کرو، اور احسن القصص کو گھروں میں سناؤ، معصوموں کو سناؤ، بچیوں کو سناؤ، بچوں کو سناؤ، اسی میں مصروف رہو، موبائل کو چھوڑو۔ اس کے اندر جو بلائیں لائے گئی ہیں، ان بلاؤں کو خدا کا عذاب سمجھو اور اس عذاب سے اپنی جان چھڑاؤ اور اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو، اور اس کے بجائے احسن القصص پہ آ جاؤ۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر چلو، اللہ کے نبی کی سنتیں سیکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ مایوسی کو قریب میں پھٹکنے مت دو، حوصلہ اتنا بلند رکھو، او حکومت والو تم تمہارے منصوبے بناؤ، ہم نے ہمارا منصوبہ بنایا ہے، اب دیکھیں گے جیت آپ کے مقدر میں ہے یا ہماری قسمت میں ہے۔ اس حوصلے کے ساتھ جیو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب کی امت کی اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو بنیان مرصوص بن جانے، مضبوط صف بن جانے، متحد طاقت بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، معمولی اختلافات، خاندانی نااتفاقیاں سب فراموش کر دو، سب مل کر اس حبیب کی امت کو بچائیں گے اور ایک نسل کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔